السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما۔ بفضلہ تعالی دور قرآن کے سفر میں آج 21ویں پارے کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتل ما اوحی الیک من الكتاب واقم الصلاة ان الصلاة تنہى عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔ ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتل ما اوحی الیک من الکتاب۔ اللہ رب العزت اس آیت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخاطب ہیں کہ تلاوت کرتے رہا کریں اس کی جو وحی کی گئی ہے آپ کی طرف کتاب میں سے۔ تو جو کچھ آپ پر وحی کیا جا رہا ہے اس کو آپ پڑھتے رہا کریں، سناتے رہا کریں، خود بھی یاد رکھیں اور دوسروں کو بھی یاد کروائیں۔ دراصل اللہ کی کتاب ہمارے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ جب تک اس کو پڑھتے رہیں گے، سنتے رہیں گے، سیکھتے رہیں گے، سکھاتے رہیں گے، ہم سیدھے رستے سے نہیں بھٹکیں گے۔ پھر اسی طرح سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَتَعْصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور مضبوطی سے تھام لو اللہ کی رسی کو سب مل کر اور آپس میں تفرقہ مت ڈالو۔ اسی طرح ایک حدیث میں ہے جو حضرت ابو سعید الخدری سے روایت ہے، کتاب اللہ ہوا حبل اللہ الممدود من السماء الی الارض، کتاب اللہ اللہ کی رسی ہے جو آسمان سے زمین تک تنی ہوئی ہے۔ تو جو حدیث میں کہا گیا نا کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہو اور تفرقے میں نہ پڑو، یعنی قرآن اور سنت اس سے نہ ہٹو اور آپس میں فرقہ بازی نہ کرو۔ تفرقوں میں بٹ کے دین نہیں رہتا، تماشا بن جاتا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث کے مطابق کہ کتاب اللہ ہی اللہ کی رسی ہے جو آسمان سے زمین تک تنی ہوئی ہے، ایک سرا اوپر آسمانوں میں اور دوسرا ہمارے پاس ہمارے ہاتھوں میں۔ تو جو لوگ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، اس پر تدبر کرتے ہیں، اس میں مشغول رہتے ہیں، اپنا وقت اللہ کی کتاب کے ساتھ گزارتے ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ سے محبت پیدا ہوتی ہے، انسان اللہ کو جانتا ہے، اللہ کی تخلیقات کو پہچانتا ہے، اللہ پر ایمان مضبوط ہوتا ہے، یوں اللہ اور بندے کا تعلق مضبوط ہو جاتا ہے۔ حدیث میں ہے کہ ایک وہ شخص جو قرآن کا حافظ ہو اس کی مثال ایسی ہے کہ وہ فرشتوں کے ساتھ ہے جو معزز اور بزرگی والے۔ تو قرآن کی اہمیت بہت زیادہ ہے، خاص طور پر وہ لوگ جو قرآن کو یاد کرتے ہیں اور اس میں مشغول رہتے ہیں، اس کی آیات پر غور کرتے ہیں، تدبر کرتے ہیں، سیکھتے اور سکھاتے ہیں۔ جہاں لوگ قرآن سیکھ یا سکھا رہے ہوں اس محفل پہ اللہ تعالیٰ کی سکینت نازل ہوتی ہے،
فرشتے اپنے پروں سے اس جگہ کو ڈھک لیتے ہیں، اور جن رستوں پر چل کر یہ لوگ آتے ہیں فرشتے اپنے پر بچھا دیتے ہیں۔ کس قدر فضیلت والا مقام ہے قرآن پڑھنے اور پڑھانے والوں کا، اللہ کا دین سیکھنے اور سکھانے والوں کا۔ کاش اس تجارت کا ہنر ہم سب کو آ جائے۔ اور وہ کیا کرتے ہیں؟ واقیم الصلاۃ، اور نماز قائم کریں، آپ کو حکم دیا گیا، کیونکہ نماز جو ہے وہ بھی اللہ کا ذکر ہی ہے، دعا ہے، بندے کی اپنے رب سے ملاقات ہے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، اور یقیناً نماز روکتی ہے بے حیائی اور برے کاموں سے۔ ایک بار نبی پاک سے کسی نے کہا کہ فلاں شخص جو ہے وہ نماز پڑھتا ہے لیکن چوری نہیں چھوڑتا۔ آپ نے فرمایا ان قریب اس کی نماز اس کی یہ برائی بھی چھڑا دے گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَاذْكُرْنِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ اللہ کا بندہ جس محفل میں جس جگہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ اس سے بہترین محفل میں اس کا ذکر کرتے ہیں۔ ہم تو بندوں کے درمیان اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ فرشتوں کے درمیان ہمارا ذکر کرتے ہیں۔ پھر اللہ قرآن کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِّرٍ، کہ ہم نے قرآن کو سیکھنے کے لیے آسان کر دیا، پھر ہے کوئی اس سے نصیحت پکڑے؟ تو قرآن اللہ کی زبان ہے، اللہ نے کہا کہ آسان ہے، تو پھر اس میں تو کوئی شک و شبہ ہی نہیں کہ قرآن آسان ہے۔ یہ تو شیطان ہے جو ہمارے نفس سے کھیلتا ہے اور وہ ہمارے لیے اس کو مشکل بنا دیتا ہے، اور پھر قرآن سے دور کرتا ہے، نماز کو بھاری کر دیتا ہے۔ نماز کبھی بھی مومن پہ بھاری نہیں ہوتی، وہ منافقین پہ بھاری ہوتی ہے۔ تو جو نماز پڑھنے لگے، اس کی پابندی کرنے لگے، اور وہ واقعی اس کو اس کی اصل جو اس کی اللہ تعالیٰ نے روح ہے نماز کی کہ ہم سنت کے مطابق ادا کریں، اس کی شرائط کو پورا کریں اور اس کے لیے اہتمام کریں نماز کے لیے، تو یہ ہو نہیں سکتا کہ اس کے تمام بہترین اثرات انسان کو حاصل نہ ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اور اللہ کا ذکر سب سے بڑی چیز ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ قرآن کی تلاوت وہ بھی اللہ کا ذکر ہے کہ اللہ کا کلام پڑھ رہے ہیں، یاد دہانی ہے۔ پھر نماز وہ بھی اللہ، اس میں بھی ہم اللہ کے کلام کی تلاوت کرتے ہیں، اللہ کے سامنے حاضر ہوتے ہیں، وہ بھی نصیحت ہے، یاد دہانی ہے، دعا ہے۔ تو دونوں چیزوں کا کیا بتا دیا کہ تلاوت قرآن اور نماز دونوں اللہ ہی کے ذکر ہیں، تو اللہ کا ذکر کرتے رہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن میں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ حَافِظُونَ، کہ یقیناً ہم نے ہی اس ذکر کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ تو قرآن کا پڑھنا اور پڑھانا، اس کو لازم جانیں، اور قرآن کا ہی کچھ حصہ ہے جو ہم تلاوت کرتے ہیں نماز میں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ہمارے لیے ایک بہترین نمونہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اللہ کی نماز میں کس طرح سے ہم نے اللہ کا ذکر کرنا ہے، تسبیحات میں اللہ کا ذکر کس طرح سے کرنا ہے۔ پھر یہ کہ اللہ کا ذکر تو اس قدر آسان ہے کہ آپ کسی بھی حالت میں کر سکتے ہیں، آپ چل رہے ہیں، بیٹھے ہیں، لیٹے ہیں، کسی ایسے کام میں مشغول ہے جس میں آپ کے ہاتھ مصروف ہیں لیکن زبان تو فارغ ہے۔ پھر یہ جو مسنون دعائیں ہمیں سکھائی گئی ہیں کہ گھر میں داخل ہوتے ہوئے دعا پڑھنی ہے، باہر جاتے ہوئے کیا دعا پڑھنی ہے، بازار میں داخل ہو رہے ہیں کون سی دعا پڑھنی ہے، سوتے ہوئے کی دعا، لباس تبدیل کرتے ہوئے دعا، بیت الخلاء میں جاتے ہوئے، باہر آتے ہوئے، مسجد میں داخل ہونے کی، یعنی ہر مقام پر ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا سکھا دی۔ تو یہ کیا ہے؟ یعنی انسان ہر وقت کسی نہ کسی کیفیت میں ہوتا ہے، وہ کچھ نہ کچھ تو کر رہا ہے، اور ہر کام کے کرنے سے پہلے ہمیں ایک مسنون دعا سکھا دی گئی۔ تو کیا کیا ہم نے؟ اللہ کا ذکر کیا، اللہ کو یاد کیا۔ پھر اللہ نے کیا کہا ہے؟ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تو مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو گیو اینڈ ٹیک ہے۔ ہم اللہ کے پاس ایک بالشت بڑھتے ہیں، اللہ ہمارے قریب ایک ہاتھ کے برابر بڑھتا ہے۔ ہم چل کر جاتے ہیں، اللہ دوڑ کے آتا ہے۔
یہ ہے اللہ کے ساتھ معاملہ. تو لہٰذا سب سے بڑی جو ذکر ہے وہ ہے اللہ کی کتاب. واللہ یعلم ما تصنعون، اور اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو. یعنی انسان جو کچھ بھی کر رہا ہوتا ہے وہ اللہ کے علم میں ہے اور اللہ اس کا احاطہ کیے ہوئے ہے. اللہ تعالیٰ ہماری تمام کوششوں کو دیکھ رہا ہے، تمام عبادتوں کو دیکھ رہا ہے، اور ہر چیز کا حساب ہمیں اپنی کتاب میں مل جائے گا. آیت نمبر 60 میں اللہ فرماتے ہیں وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا، اور کتنے ہی جاندار ہیں جو اپنا رزق اٹھائے نہیں پھرتے. اللہ یرزقوها، اور اللہ ہی اس کو رزق دیتا ہے، وَإِيَّاكُمْ، اور تمہیں بھی. هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ یقیناً سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر وہ مخلوق جو اللہ نے پیدا کی اس کا رزق بھی اللہ کے ذمے ہے. وہ الرزاق، وہ سب سے زیادہ رزق دینے والا ہے. وہ خیر الرازقین، وہ سب سے بہترین رزق دینے والوں میں سے. تو لہٰذا اللہ تعالیٰ تمہیں بھی رزق دیتا ہے اور لوگوں کو اور جانداروں کو بھی اللہ ہی رزق دیتا ہے. شرط کیا ہے؟ اللہ رزق دے گا، اللہ پر توکل کرو. لیکن انسان جو ہیں وہ اللہ پہ توکل نہیں کرتے، اس لیے اپنے رزق کو حاصل کرنے کے لیے ایسے ذرائع استعمال کرتے ہیں جس کی ہماری شریعت اجازت نہیں دیتی. دوسروں کا حق کھاتے ہیں، ملاوٹ کرتے ہیں، کم تولتے ہیں، رشوت لیتے ہیں، چوری کرتے ہیں کہ ہمیں مل جائے. اللہ نے رزق نصیب کا لکھا ہوا ہے اور اللہ ہی اس کے اسباب بناتا ہے، پر انسان کے سامنے کوشش کرتے ہوئے دو رستے ضرور آتے ہیں. ایک وہ جو حق کا رستہ ہے، صحیح رستہ ہے، ایک وہ جو باطل کا رستہ ہے. اب یہ انسان پر ہے کہ اس نے کس کا انتخاب کیا. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم اللہ پر اس طرح توکل کرو جیسا کہ اس پر توکل کرنے کا حق ہے تو تمہیں بھی اسی طرح رزق دیا جائے گا جیسے اللہ پرندوں کو رزق دیتا ہے کہ وہ صبح خالی پیٹ اپنے گھونسلوں سے نکلتے ہیں اور شام کے وقت پیٹ بھر کے واپس آتے ہیں. کیا وہ کسی کے ملازم ہیں؟ کیا ان کا کوئی کاروبار ہے؟ یا وہ اتنا رزق اٹھا کے لاتے ہیں کہ اگلے دن کا وہ ہماری طرح ڈیپ فریزرز میں رکھتے ہیں؟ نہیں، اللہ پر توکل کر کے اڑتے ہیں اور اللہ پیٹ بھر کے ان کو واپس بھیجتا ہے. تو ہم اشرف المخلوقات ہیں، ہمیں اپنا مقام پہچاننا چاہیے. تو جب کبھی کسی ایسے ارادے کو، ایسے خیال اور وسوسے کو شیطان ہمارے ذہن میں ڈالے جو سیدھے رستے سے ہٹ کر ہو، تو جان لو کہ وہ شیطان ہے جو ہماری نیکیوں کو چک رہا ہے. اللہ پر توکل کرو، ہر معاملے میں کوشش کریں، اپنی بیسٹ ایفرٹ کریں جو کر سکتا ہے انسان، لیکن جائز حدود میں رہتے ہوئے. یہ نہیں کہ ان کوششوں میں آپ اللہ کو بھلا دیں. وہ کوششیں تو رائگاں جائیں گی، وہ تو سب کیا ہے پھر، وہ تو طاغوت کا اتباع ہے. ہر وہ چیز، ہماری ہر وہ مصروفیت جس میں گھر کر ہم اللہ کو بھول جائیں، اپنی نمازوں کو بھول جائیں، اللہ کے ذکر کو بھول جائیں، وہ طاغوت ہے. آپ نے اس کو اپنا الہہ بنا لیا، اپنا نفع نقصان اس کے ساتھ جوڑ لیا. نہیں، کوشش آپ کریں گے لیکن اللہ کی یاد کے ساتھ. پہلے اللہ، پھر باقی سب کچھ. آپ دیکھتے ہوں گے کہ جب آپ مکہ جاتے ہیں، مدینہ جاتے ہیں، اذان ہوتی ہے، نماز کا وقت، سب کاروبار بند ہو جاتا ہے. کیا وہ لوگ پیچھے رہ گئے ہیں؟ ان کے کاروبار میں کوئی کمی آ گئی ہے یا ان کے رزق میں کوئی کمی آ گئی ہے؟ نہیں ہے نا. ایک مثال تو آپ سب کے سامنے ہے. اللہ فرماتے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ ان سے پوچھیں کہ کس نے پیدا کیا ہے آسمانوں اور زمین کو اور کس نے مسخر کیا سورج اور چاند کو، تو وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ نے. فَأَنَّ يُؤْفَكُونَ، تو پھر یہ کہاں سے لوٹا دیے جاتے ہیں؟ جانتے ہیں کہ یہ جو ہماری الہ ہیں یہ کچھ بنانے والے نہیں. یہ سورج، چاند، ستارے، زمین، آسمان سب کچھ اللہ نے بنایا ہے. پھر ان کو یہ سمجھ کیوں نہیں آتی کہ جس رب نے یہ سب کچھ بنایا ہے وہ عبادت کے لائق ہے، یا وہ بت جن کو تم اپنے ہاتھوں سے بناتے ہو، ان کی عقل کو کیا ہو گیا ہے؟ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ ویقدر لہ، اللہ ہی رزق کشادہ کرتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے، اور جس کے لیے چاہتا ہے اس کو نپا تولا دیتا ہے.
تو رزق کی تقسیم جو ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. اللہ جس کو چاہتا ہے بے شمار رزق دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے نپا تولا دیتا ہے. یہ اللہ کی حکمت کے فیصلے ہیں. تو ہمیں اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر اعتراض نہیں کرنا چاہیے کہ فلاں کو کم دے دیا، فلاں کو زیادہ دے دیا، اللہ کو کیا کمی ہو جاتی اگر ہمیں بھی دے دیا جاتا. تو اس قسم کا رویہ کس چیز کی عکاسی کرتا ہے کہ نعوذ باللہ کہ ہم اللہ تعالیٰ کی حکمت پر اعتراض کر رہے ہیں. ایسا تو نہیں ہے. تو لہٰذا ہمیں اللہ تعالیٰ کی رزق کی تقسیم پر کبھی بھی کوئی کمنٹس نہیں کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ بکل شیء علیم، یقیناً اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے. دراصل انسان انہی نعمتوں سے آزمایا جاتا ہے جو اس کو اللہ نے دی ہیں. اگر اللہ نے کسی کو زیادہ رزق دیا ہے، انسان کتنا کھا لیتا ہے. آپ پورے دن میں غور کریں. اور جو میں آج کل دیکھتی ہوں اس میں تو یہ ہے کہ جن کے پاس کم ہے ان کی ڈیزائر زیادہ ہے، ان کی ریکوائرمنٹ زیادہ ہے. وہ اس طرح سے آزمائے جا رہے ہیں کہ اب باقی ریکوائرمنٹ کیسے پوری کریں گے. پھر یہ کہ جن کے پاس زیادہ ہے وہ کھاتے بہت کم ہیں. تو پھر وہ سوچیں کہ جو اتنا رزق اللہ ہمیں دے رہا ہے اس میں کس کا حصہ ہے، یہ کس کا رزق ہے جو میرے گھر پہنچایا گیا ہے اور میں نے یہ کس تک پہنچانا ہے. یہ اس کی آزمائش ہے. آیا وہ اس میں کوئی اپنی ایفرٹ ڈالتا ہے یا نہیں ڈالتا. تو جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں مسکینی کی زندگی دی، جن کو کم دیا، نپا تلا دیا، وہ تو آخرت میں فائدے میں رہ جائیں گے. حساب کتاب ان کا جلدی ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 64 وَمَا هَٰذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ، اور یہ دنیا کی زندگی تو کھیل اور تماشے کے سوا کچھ بھی نہیں. اللہ نے یہ چند روزہ ایک کھیل بنایا ہے جس میں ہر ایک نے اپنا اپنا کردار آ کے ادا کر دینا ہے. لیکن جو یہ زندگی ہے یہ اصل نہیں ہے، یہ تو فانی ہے، تھوڑی دیر کی ہے، ختم ہو جائے گی جب تک کہ اس کی میعاد ہے. آپ دیکھیے کوئی بھی اسٹیج ڈرامہ، کوئی کھیل، کوئی میچ، کوئی بھی ایکٹیویٹی دنیا کی، اس کا ایک ٹائم ہوتا ہے. اپنے وقت پر وہ ختم ہو جاتی، پھر لوگ اپنے اپنے اصل مشغلے کی طرف لوٹ جاتے ہیں. تو یہاں بھی ہمارا ایک کردار ہے جو ہم نے ادا کرنا ہے اور اس کے بعد پھر ہم چلے جائیں گے. یہ کھیل تماشا ہمارے لیے ختم ہو جائے گا. وَأَنَّ الدَّارُ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اور آخرت کا گھر ہی یقیناً اصل زندگی ہے، کاش کہ انہیں معلوم ہوتا. تو لوگ اس چند روزہ زندگی میں اتنے محو ہو جاتے ہیں کھیل تماشے میں کہ اپنے فرائض سے ہی غفلت برتنے لگ جاتے ہیں. تو یہاں تو ہر دوسری چیز ہے جو آپ کو اپنی طرف کھینچتی ہے، لیکن اللہ کا جو بندہ ہے اس کی توجہ اللہ کی طرف ہی مرکوز رہتی ہے. تو جو لوگ اپنے گول کو فوکس رکھتے ہیں وہ ادھر ادھر نہیں ہوتے. جس بچے نے یہ ٹھانی ہو کہ میں نے فرسٹ ہی آنا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے، وہ کھیل تماشے میں اتنا اپنا دل نہیں لگاتا، وہ زیادہ تر وقت اپنا کتابوں کے ساتھ گزارتا ہے. تو اسی طرح جن لوگوں کا مقصد، جن لوگوں کا گول آخرت کی زندگی ہوتی ہے، وہ دنیا کی چکا چوند میں ڈوبتے نہیں ہیں. ٹھیک ہے، ایک عارضی سی لطف اندوز وہ بھی ہو جاتے ہیں. دنیا میں مختلف چیزیں ایجاد ہو رہی ہیں جنہوں نے ہماری زندگی کو آسان بنا دی ہے. شکر کرنا چاہیے اللہ کا کہ اللہ تو نے ہمارے لیے آسانی کی، سفر میں آسانی کی، کھانا بنانے میں آسانی کی، ہمارے گھروں کو اللہ تعالیٰ نے پہلے سے بہتر بنایا، سردی گرمی کا بہترین بندوبست کیا. آگ جلانے کے لیے لوگ پہلے کتنا مشقت اٹھایا کرتے تھے، پانی بھرنے کے لیے کتنے طویل سفر کیا کرتے تھے. اب بھی ایسے علاقے ہیں. تو کیا ہمیں ان سب چیزوں سے ہم لطف اندوز نہیں ہو رہے ہیں. لیکن یہ نہیں کہ ہم ان سے لطف اٹھاتے ہوئے اللہ سے غافل ہو جائیں. کیا آپ اے سی چلا کر سوئے ہیں اور اتنے مدہوش ہوئے کہ نمازوں پہ نمازیں نکل گئیں کہ جی اٹھنے کو دل ہی نہیں چاہ رہا تھا؟ تو پھر یہ تو اللہ کی بندگی کا حق ادا نہ ہوا. یہی آزمائش ہے کہ اللہ نے تماشا لگا دیا. اب کون ہے جو اس تماشے کو چھوڑ کے اللہ کی طرف جاتا ہے؟ وہی جائے گا جو تقویٰ پر ہوگا. آیت نمبر 68 وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُ، اور اس شخص سے بڑا کون ظالم ہوگا جس نے اللہ پر جھوٹ کھڑا یا جس نے حق کو جھٹلا دیا جب وہ اس کے پاس آیا. تو اللہ پہ کیا؟
کہ جو بات اللہ نے قرآن میں نہیں کہی وہ بالکل ڈٹائی سے کہنا کہ ہاں یہ تو ایسا ہی ہے. جس طرح یہود و نصارہ نے کسی نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا اور کسی نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا. یہ کیا کیا؟ جھوٹ گھڑا اللہ پر. تو جس چیز کا علم نہیں اس کے بارے میں نہیں کہنا. پھر کیا ہوگا؟ وہ ہم نے اللہ پہ بہتان باندھا. جب اس چیز کا علم نہیں ہے کہ یہ چیز قرآن میں ہے یا نہیں ہے تو اس چیز کے بارے میں کبھی بھی انسان اپنے علم کا اظہار نہ کرے. اس سے انسان چھوٹا نہیں ہو جاتا کہ آپ کسی عالم دین سے کوئی سوال کریں، کوئی بات پوچھیں اور وہ کہے کہ اچھا میں پھر بتا دوں گا. یہی سب سے بہتر جواب ہے، کیونکہ انسان ہر وقت ایک جیسی کیفیت میں نہیں ہوتا. اور دوسرا، اگر کسی چیز میں شبہ ہو، آپ کو پتہ نہیں، تو کیا ہے؟ اہل ذکر سے پوچھ لو، جو علم والے ہیں ان سے جا کے پوچھ لو. تو معاملات کے سارے فیصلے، ہر چیز میں اپنا علم جھاڑنا ضروری نہیں ہوتا. اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے کہ انسان کہہ دے مجھے یہ بات پتہ نہیں، میں کسی اہل علم سے یا جس کو اس کا صحیح علم ہے اس سے پوچھ کے بتا دوں گا. تو اس سے انسان کیا ہے؟ گمراہی میں گرنے سے بچ جاتا ہے. اللہ فرماتے ہیں الیس فی جہنم مثوی للکافرین، تو کیا جہنم میں ٹھکانہ نہیں ہے ان کافروں کا؟ کن کا؟ جنہوں نے قرآن کو آنے کے بعد اس کا انکار کیا اور کہا کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا انکار کیا. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، اور جو لوگ ہماری راہ میں جد و جہد کریں گے، کس میں؟ اللہ کے دین کو سیکھیں گے، سکھائیں گے. اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے جہاد کی ضرورت ہوگی، اس میں اپنی جان اور مال سے نکلیں گے. تو اللہ کا ان سے وعدہ ہے. اللہ فرماتے ہیں کیا؟ لنہدینہم سبلنا، کہ لازماً ہم ان کی رہنمائی کریں گے اپنے رستوں کی طرف. اللہ ان کو ہدایت کے رستے پہ کھڑا رکھیں گے. ان کے رستے میں آنے والی مشکلات کو اللہ ہٹا دیں گے. جب جب وہ سختی میں ہوں گے اللہ کی مدد آئے گی غیب سے. اللہ ان کو گمراہ نہیں ہونے دیں گے. چھوٹی موٹی خطا انسان سے ہو جاتی ہے، یہی تقویٰ ہے. کیونکہ بار بار اللہ کہتا ہے تم بشر ہو، غلطی ہوئی، اب دیکھو میرا بندہ کیا کرتا ہے. پلٹ کر اپنی غلطی کا اعتراف کرتا ہے. جب کوئی بندہ غلطی کرے اور پھر اس کو احساس ہو، وہ اس کا اعتراف کرے، اللہ سے توبہ کرے، اس کی طرف رجوع کرے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، حدیث میں ہے کہ اللہ اس قدر خوش ہوتے ہیں کہ میرا بندہ میری طرف پلٹا. یعنی توبہ مانگنے پر اللہ کی خوشی دید نہیں ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ خوشی میں کیا الفاظ کہتے ہیں؟ فرشتوں سے کہتے ہیں کہ میں اس کا بندہ، یہ میرا اللہ. یعنی خوشی میں الفاظ کو پھیر دیتے ہیں، اتنی خوشی ہوتی ہے. ایسے ہی خوشی جیسے کسی مثال دی گئی ہے حدیث میں کہ جیسے کوئی شخص ہو، وہ صحرا میں سفر کر رہا ہو، اس کے پاس اس کا اونٹ ہو جس پہ اس نے اپنا سارا زاد راہ جو ہے وہ لادا ہوا ہے، اور وہ اونٹ اس سے گم ہو جائے. تو سوچو اس شخص کی کیا کیفیت ہوگی. اور پھر اس صحرا میں اس کو وہ اونٹ مل جائے دوبارہ، تو جیسے وہ خوشی سے پاگل ہو جاتا ہے، ایسے ہی اللہ تعالیٰ کی کیفیت ہوتی ہے. جب ایک بندہ غلطی کر کے اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے تو اللہ اپنے بندوں کو بھٹکنے نہیں دیتا. ان اللہ لا مع المحسنین، اور یقیناً اللہ احسان کرنے والوں کے ساتھ ہے. احسان کون کرتے ہیں؟ جو فرض سے زیادہ بڑھ کر کام کرتے ہیں. فرض نمازوں کے ساتھ نفلی نمازیں ادا کرتے ہیں، فرض روزوں کے ساتھ نفلی روزوں کا اہتمام کرتے ہیں، زکوٰۃ کے علاوہ خیرات اور صدقات کرتے ہیں. وہ صرف حرام کو نہیں چھوڑتے، مکروہات کو بھی چھوڑ دیتے ہیں. وہ صلہ رحمی کرتے ہیں، والدین کے حقوق ادا کرتے ہیں، ہمسائے کے حقوق ادا کرتے ہیں، جو اپنی ضرورتوں کو پیچھے ڈال کر ضرورت مندوں کی مدد کرتے ہیں. یہ محسنین ہیں. سورہ روم. سورہ روم دراصل اس میں ان واقعات کا ذکر کیا گیا ہے، اور خاص طور پر جب ہم اس کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ان آیات کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل کی، اور کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے یہ ثابت کیا کہ یہ جو قرآن نازل ہو رہا ہے یہ اللہ کا کلام ہے، اس کا ایک ایک لفظ سچ ہے اور برحق ہے. اور کس پر نازل ہوا؟ جنہیں وہ خود کہتے تھے صادق اور امین، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے القابات. الف لام میم حروف مقطعات ہیں، الف لام میم. غلبت الروم،
مغلوب ہو گئے قریب کی سرزمین میں رومی، فی ادنی الارض وہم من بعد غلبہم سیغلبون، اور وہ اپنی اس مغلوبیت کے بعد ان قریب غالب آ جائیں گے۔ یعنی کیا کیا جا رہا ہے؟ پیشن گوئی کی جا رہی ہے کہ ابھی تھوڑے عرصے پہلے ہی رومیوں نے شکست کھائی ہے، لیکن ان قریب دوبارہ یہ ان پر غالب آ جائیں گے، یعنی دوبارہ یہ سرخرو ہو جائیں گے۔ ابھی ان کو ان کے دشمن نے دبا لیا، یہ مغلوب ہو گئے، لیکن کچھ عرصے بعد یہ دوبارہ سے غالب آ جائیں گے۔ آیت نمبر 4 میں فرمایا فی بضع سنین، چند سالوں میں، للہ الامر من قبل و من بعد، اور اللہ ہی کا اختیار ہے پہلے بھی اور بعد میں بھی۔ بضع سنین جو ہے عربی زبان میں 3 سے 9 سال، 3 سے 9 تک کی جو گنتی ہوتی ہے اس کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ یہ قرآن کی آیات نازل ہوئیں اور پڑھ کر سنائی گئیں۔ وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ، اور اس دن اہل ایمان خوشیاں منا رہے ہوں گے۔ تو کیا تھا جو اس میں بتایا گیا کہ رومی مغلوب ہو گئے۔ تو روم میں جو تھی وہ عیسائیوں کی حکومت تھی، وہ مغلوب ہو گئے تھے، ان کو شکست ہو گئی تھی، اور جس میں حبشہ کا علاقہ بھی آتا ہے، اور ایرانیوں نے ان کو شکست دی تھی۔ اب اللہ تعالیٰ نے قرآن کی ان آیات میں ان کے ان قریب غالب آنے کی پیشن گوئی کی۔ جب یہ آیات سنی، دراصل ایرانی سلطنت کی بنیاد کوئی 2500 سال پہلے رکھی گئی تھی، اور کہا جاتا ہے کہ ان کا بادشاہ جو تھا وہ خسرو تھا، سائرس، جس کو ذوالقرنین کہا جاتا ہے، باقی اللہ بہتر جانتے ہیں۔ اب ہوتا یہ تھا کہ اس وقت 2 سپر پاورز تھیں، جیسے آج کل امریکہ ہے اور پھر چین ہے، رشیا ہے، یہ سپر پاورز ہیں آج کل کی۔ تو اس وقت روم اور ایران یہ 2 سلطنتیں تھیں جو ذرا سپر پاور کہلایا کرتی تھیں۔ جب کبھی ان کے درمیان جنگ ہوتی تو ظاہر ہے کبھی ایک غالب آ جاتا اور کبھی دوسرا۔ تو جب ان کے درمیان جنگ ہوئی تو اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 31 برس تھی، ابھی آپ پر نبوت نہیں ہوئی تھی نازل۔ تو کیا ہوا کہ ان کے بادشاہ جو تھا اس وقت خسرو پرویز، اس کے ہاتھوں رومیوں کو بدترین شکست ہوئی، اور انہوں نے ان کا جو مقدس شہر تھا جس کو ہم یروشلم کہتے ہیں اس کو بھی تباہ و برباد کر دیا۔ اور کہا جاتا ہے کہ اس زمانے میں وہاں پر انہوں نے ایک صلیب رکھی ہوئی تھی جس کو وہ کہتے تھے کہ یہ وہی صلیب ہے جس پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی چڑھایا گیا تھا، ان کے لیے وہ بہت مقدس تھی۔ تو رومیوں کی شکست کے وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ان کو شکست ہوئی ابھی، تو نبی پاک نے دعوت اسلام جو ہے وہ دینا شروع کر دی تھی، اور تقریباً 5 سال کا عرصہ جو تھا وہ گزر چکا تھا آپ کو دین کی دعوت دیتے ہوئے۔ اب روم میں چونکہ عیسائیوں کی حکومت تھی، اور ہمیں قرآن میں بھی بتایا گیا کہ یہودیوں کی نسبت یا کسی اور مشرک کی نسبت عیسائی ہمارے زیادہ قریب ہیں، ان کے دل مومنوں کے لیے زیادہ نرم ہوتے ہیں۔ اور ہم یہ بات پریکٹیکلی بھی دیکھتے ہیں کہ جب مسلمانوں نے مکہ سے حبشہ کی طرف ہجرت کی تو وہاں کے لوگوں نے ان کو بہت امن میں رکھا۔ تو جب یہ صورت نازل ہوئی تو ایک مشرک تھا ابی بن خلف، وہ آیا حضرت ابوبکر صدیق کے پاس اور کہنے لگا کہ تمہارے قرآن نے یہ پیشن گوئی کی ہے کہ 3 سال کے اندر اندر جو ہے وہ رومی غالب آ جائیں گے، اگر ایسا ہو گیا تو میں 10 اونٹ تمہیں دوں گا، اور اگر ایسا نہ ہوا تو تم 10 اونٹ مجھے دو گے۔ تو لہٰذا حضرت ابوبکر صدیق اس کی یہ بات سن کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ یہ مجھ سے شرط لگانا چاہتا ہے۔ اس وقت تک شرط یا جوا ان کے بارے میں احکامات نازل نہیں ہوئے تھے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی اجازت دے دی، اور آپ نے کہا کہ بدعن کا معنی چونکہ 3 سے 10 تک کا ہے، تو انہیں کہا کہ اس کو کہو کہ 3 نہیں 10 سال کے عرصے میں، یعنی اب سے لے کے 10 سال کے عرصے کے بیچ میں یہ بات ضرور ہو کے رہے گی۔ تو لہٰذا کیا ہوا، چنانچہ حضرت بکر صدیق نے 100 اونٹوں پر شرط پکی کر دی، یعنی کیا کہا تھا، پہلے 3 پر 10 ہو رہا تھا کہ 3 سال کے اندر اندر اگر ایسا ہو گیا تو 10 اونٹ تم مجھے دو گے، اور اگر نہیں ہوا، ایسا نہیں ہوا تو تم مجھے دو گے، ہو گیا تو میں تمہیں دوں گا۔
تو نبی پاک کے پاس جب آئے تو آپ نے کہا 3 نہیں، 3 سے لے کے 9 سال کے بیچ میں اس طرح سے انشاءاللہ ہوگا. اور آپ نے کہا کہ پھر 10 پر ہم شرط نہیں لگاتے، 100 اونٹوں پر. اور یہ بات طے ہو گئی. اور پھر کیا ہوا، ٹھیک 9 سال کے بعد یہ پیشن گوئی حرف بحرف صحیح ثابت ہوئی. تو پھر کیا ہوا کہ ابی بن خلف کے وارثوں سے 100 اونٹ جو تھے انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق کو دیے. لیکن اس وقت تک جو تھا وہ جوئے کی آیات تھیں، وہ نازل ہو چکی تھیں کہ یہ کرنا جو ہے وہ حرام ہے اللہ کے نزدیک. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ یہ سارے جو اونٹ ملے ہیں شرط کی وجہ سے وہ صدقہ کر دیے جائیں. تو ان آیات میں اسی بات کی طرف، اس واقعے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے. پھر فرمایا بِنَصْرِ اللَّهِ يَنْصُرُ مَن يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور وہ خوش ہو گئے اللہ کی مدد سے، وہ مدد کرتا ہے جس کی چاہتا ہے، وہ زبردست اور رحم فرمانے والا ہے. تو اللہ ہی کی مدد دراصل اصل مدد ہے، اسی کو فتح نصیب ہوتی ہے جس کے لیے اللہ کی مدد شامل حال ہوتی ہے. اور حالات کو الٹنا پلٹنا یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت سے ہوتا ہے. اللہ بعض اوقات ہمیں شکست دے کے آنے والے سخت حالات کے لیے تیار کر رہا ہوتا ہے. انسان کو اپنی ناکامی میں زیادہ سیکھنے کا موقع ملتا ہے. تو یہ سب اپس اینڈ ڈاؤنز ہمیں بہت کچھ سکھانے کے لیے آتے ہیں اگر ہم ان پر غور کریں. آیت نمبر 28 میں اللہ فرماتے ہیں ضرب لکم مثلا من انفسکم، وہ تمہارے لیے خود تمہارے اندر سے ایک مثال بیان کرتا ہے. کیا؟ هل لکم مما ملکت ایمانکم من شرکاء فیما رزقناکم فانتم فیہ سواء، بھلا وہ غلام اور لونڈیاں جو تمہاری ملکیت میں ہیں، کیا ان میں سے کچھ شریک بن جاتے ہیں اس مال و اسباب میں سے جو ہم نے تمہیں دیا ہے، اس طرح کہ تم برابر ہو جاؤ. اللہ مثال دے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو کچھ تم کماتے ہو، کیا ایسا ہوتا ہے کہ تم اس میں سے اپنے ملازموں کو برابر کر دو کہ اگر میں نے 100 روپے کمائے ہیں تو 50 تمہارے 50 میرے؟ اور اگر دے بھی 2 روپیہ تو کیا تم ان کو برابر کا مرتبہ دے دیتے ہو؟ نہیں نا. تو اللہ تعالیٰ کہتے تم سب میری مخلوق ہو، میں تمہارا خالق ہوں. خالق اور مخلوق کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ تم جو ایک ادنا انسان ہو اپنے لیے نہیں سوچتے کہ میرے برابر والی میرے جیسی ہی کرسی پر میرا کوئی ملازم بیٹھا ہو، جیسا لباس میں نے پہنا ہے میرے جیسا ہی لباس بالکل میرے ملازم نے پہنا ہو. یہ تمہاری غیرت گوارا نہیں کرتی، تمہیں یہ اچھا معلوم نہیں ہوتا، ایسا کرنے کی تم اجازت نہیں دیتے. تو تم اللہ کے بارے میں کیا سوچتے ہو؟ تو یہ ہو نہیں سکتا کہ خالق اور مخلوق برابر ہوں. تو اللہ تعالیٰ مثال دے کے بتا رہے ہیں كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ، اس طرح ہم نے اپنی آیات کی تفصیل بیان کرتے ہیں کہ جو لوگ عقل رکھتے ہوں وہ اس سے سیکھیں. تو لہٰذا جنہوں نے لوگوں کو، دنیاوی چیزوں کو اور بتوں کو اپنا الہہ بنا لیا ہے، وہ کس طرف جا رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بَلِ اتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَهْوَاءَهُمْ بِغَيْرِ علم، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ ظالموں نے اپنی خواہشات کی پیروی کی ہے بغیر کسی علم کے. تو اس شخص کو کون ہدایت دے گا جس کو اللہ بھٹکا دے؟ وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ، اور اب ان کے لیے کوئی مددگار نہیں ہے. تو جس کو اللہ گمراہ کر دے پھر اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، پس تم قائم رکھو اپنے چہرے کو اللہ کے دین کے لیے، یعنی اپنی ذات اللہ کی عبادت کے لیے یکسو رکھو. پھر کیا کہا گیا سورہ الانعام میں قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، آپ کہیے کہ میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت سب کچھ اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے. تو ہم نے نماز کس کے لیے پڑھنی ہے؟ اللہ کے لیے، ریاکاری کے لیے نہیں کہ لوگ ہمیں نمازی کہیں. وہ نسکی، اور میری قربانی جو ہم قربانیاں دیتے ہیں ذی الحج کے مہینے میں، تو وہ بھی شو آف کرنے کے لیے نہ ہو کہ لوگوں میں دھوم ہو جائے کہ سب سے مہنگا سب سے بڑا جانور فلاں نے خریدا ہے. اس بات پہ تو حرف نہیں آنا چاہیے. یہ ہو نہیں سکتا کہ مجھ سے بہتر جانور کوئی اور لے کے آ جائے، پھر تو میری انسلٹ ہو جائے گی، میں تو لوگوں کی نظر میں گر جاؤں گا. تو پھر یہ قربانی کس کے لیے ہوئی؟ تو ہر عبادت کا عمل کرتے ہوئے، ہر خیر کا کام کرتے ہوئے اپنی نیت کو خوب چھانیں، اچھی طرح سے پرکھیں اس کو کہ میں یہ جو کام کرنے جا رہا ہوں یا جا رہی ہوں یہ کس کے لیے، اس کا مقصد کیا ہے. اگر اس میں ریاکاری کا شائبہ بھی ہوا
تو وہ اعمال سارے کے سارے خاک بنا کے اڑا دیے جائیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اللہ کی بنائی ہوئی فطرت پر قائم رہو جس پر اس نے انسانوں کو پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فطرت سلیم پر ہمیں پیدا کیا ہے۔ ہر بچہ جو ہے وہ پیدائشی توحید پر ہوتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے والدین اسے یہودی، نصرانی یا مجوسی بنا دیتے ہیں۔ اور اللہ فرماتے ہیں لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ کی تخلیق میں تو کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، یعنی اللہ نے جو جس کو بنایا ہے وہ تبدیل نہیں ہو سکتا۔ اور پھر اس کا یہ بھی مطلب ہے کہ اللہ کی بنائی ہوئی چیز میں تبدیلی کرنا جائز نہیں۔ میں خاص طور پر خواتین سے کہوں گی کہ یہ آئی بروز کو شیپ کرنا چھوڑ دیں۔ اضافی بال اگر آئی بروز سے نیچے آئی لڈ کے اوپر کوئی ایک آدھا آ جاتا ہے آپ اس کو ریموو کر سکتے ہیں۔ دونوں آئی بروز کے درمیان میں اگر بال ہیں ان کو آپ صاف کر سکتے ہیں۔ اسی طرح کسی کے اپر لپس یا چن پر اضافی بال ہیں آپ ان کو صاف کر سکتے ہیں، بلکہ اس کی حوصلہ افزائی کی گئی، کہا گیا ہے کہ وہ چیز جو آپ کو مردوں سے مشابہ کرے اس سے دور ہو، اس سے صاف کرے۔ تو کس کو کیا رنگ دینا ہے، کس کی کیا شیپ ہے کس چیز کی، یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت سے بنایا ہے ہمیں۔ تو کیا ہم اللہ کی تخلیق پر اعتراض کرتے ہیں؟ اس سے باز آ جائیں۔ ایسی عورتیں جنت کی خوشبو کو بھی نہیں پا سکیں گی۔ اپنے نفس کو ماریں گے تو اللہ کی جنت ملے گی، جنت ایسے ہی نہیں ملے گی۔ جنتی بننا چاہتے ہو، اللہ کے بندے کہلانا چاہتے ہو، مومن کہلانا چاہتے ہو تو قربانی دینی پڑے گی۔ اللہ فرماتے ہیں ذالک دین القیم وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، یہی ہے سیدھا دین لیکن اکثر لوگ علم نہیں رکھتے۔ رجوع کرتے ہوئے اسی کی طرف اور اسی سے ڈرو اور نماز قائم کرو اور مشرکین میں سے مت ہونا۔ یہ تاکید کر دی گئی کہ نماز قائم کرنی، کسی حال میں نماز نہیں چھوڑنی۔ آپ دیکھیے کہ پورے قرآن میں اللہ کا ذکر اور قرآن، صبح اور شام کے اذکار اور قرآن، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، والدین کی نافرمانی سے بچنا، پھر جاہلوں سے اعراض برتنا، یہ سب چیزیں بار بار ریپیٹ کی گئی، کبھی نبی پاک کے الفاظ میں، کبھی اللہ کے الفاظ میں، کبھی انبیاء کے قصوں میں۔ فوکس یہی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں من الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا، یعنی ان لوگوں میں سے جنہوں نے اپنا دین ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور وہ مختلف گروہ بن گئے۔ کل حزب بما لدیہم فرحون، اور ہر گروہ اسی پر خوش ہے جو اس کے پاس ہے۔ اللہ کے دین کو انہوں نے پارا پارا کر دیا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، فرقہ بندی ہو گئی۔ ہم مسلمانوں کو ہی دیکھ لیجئے، کوئی شیعہ ہے، کوئی سنی ہے، کوئی بریلوی ہے، کوئی دیوبندی ہے، کوئی ہری پگڑی والے، نہ جانے کتنے فرقے بنا لیے، شمار کرو تو شمار بھی نہ کر سکیں۔ تو کیا ہوا اس سے یہ ہوا کہ مسلمان فرقوں میں بٹ گئے اور دشمن پہ سے ہمارا روپ جاتا رہا۔ انہوں نے آپس میں ہی ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، شیطان نے اپنا وار چل دیا۔ تو کیا ہوتا ہے کہ اس سے منتشر ہو جاتے ہیں، یگانگت نہیں رہی، اخوت نہیں رہی، اور جو بن گیا ہے وہ خوش ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں، جو میرا فرقہ ہے، میں جس پر ہوں، بس یہی جنت میں جائیں گے، باقی جو ہیں یہ سب ان کا کوئی حال نہیں، ان کا کوئی انجام نہیں۔ اب خواہ وہ غیر مسلم ہیں یا مسلمانوں میں جو فرقے ہیں، یہودی ہیں تو سمجھتے ہیں کہ جب تک کوئی یہودی نہیں ہوگا وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ عیسائی کہتے ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سب کی بخشش کروا دیں گے وہ جنت میں جائیں گے۔ اور مسلمان کیا کہتے ہیں؟ ہم تو ہیں بخشے بخشائے، نبی پاک بخش دیں گے، جو کچھ بھی کر لیں۔ اہل حدیث کی بات کریں تو وہ کہتے ہیں کہ جو ہمارا دین ہے بس وہی سب سے ٹھیک ہے۔ اہل سنت والجماعت کی بات کریں تو وہ کہتے ہیں جو ہم عمل کر رہے ہیں وہی ٹھیک ہے۔ کسی اور فرقے کی بات کریں وہ کہتے ہیں جو ہم کریں وہی ٹھیک ہے۔ تو یہ کیا ہو گئے ہم سب؟ ٹھیک ہے بعض آیات ایسی ہیں جو متشابہات میں سے ہیں، الگ الگ رائے ہو سکتی ہے، اللہ نے کیوں رکھی؟ ہمیں دوسروں کے بارے میں ٹالرنس ہونی چاہیے۔
مفسرین نے ایک الگ الگ اپنا نقطہ نظر پیش کیا کہ میں اس آیت کو پڑھ کر میرے ذہن میں یہ بات آئی ہے، میرے نزدیک اس کا یہ معاملہ ہے، دوسرے نے پڑھی، اس کے دل میں اللہ نے اور بات ڈال دی. ٹھیک ہے، اگر اس کو وہ سمجھ میں آئے کر لیں عمل، لیکن ہم نے عمل کرتے ہوئے کیا دیکھنا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیسے عمل کیا، کہ قیامت کے دن اگر کوئی ایسا عمل لایا گیا جس کی میری سنت سے دلیل نہیں ملتی، وہ اس کو دے مارا جائے گا، کوئی اجر نہیں ملے گا. تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے قرآن سے دین سیکھنا ہے. جس چیز کی ہمیں عملی تفسیر سمجھ میں نہیں آتی اس کا ہم نے سنت سے اتباع کرنا ہے. اور کوئی تیسری چیز ہمیں سمجھ میں نہیں آتی، میرے فلاں پیر نے کہہ دیا، مرید نے کہہ دیا، اس نے کہہ دیا، اس نے کہہ دیا، میں نے یہ سنا تھا، میں نے یہ پڑھا تھا. نہیں، اگر کوئی صحیح حدیث میں بات پڑھی ہے، ٹھیک ہے، سمعنا و اطعنا، عمل کریں. قرآن کا حکم پڑھ لیا، سمجھ لیا، عمل کریں. یہی ہمارے لیے سیدھا دین ہے. ذالک الدین القیم، یہی سیدھا دین ہے جو اللہ نے ہمارے لیے بنایا، سب کو مسلمان بنایا، ایک اللہ پر ایمان لانے والے. آیت نمبر 41، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، بحر و بر میں فساد رونما ہو چکا ہے لوگوں کے اعمال کے سبب. لوگ اکتفا نہیں کرتے، لوگ صبر نہیں کرتے، لوگ اللہ کے دیے پہ راضی نہیں ہوتے. تو پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ دوسروں کی جو نعمتیں ہیں ان پہ قبضہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو پھر کیا ہے؟ کوئی سمندری حدود کو پامال کر رہا ہے، کوئی زمین کے نقشے کو تبدیل کرنے کی کوشش کر رہا ہے. جو قومیں کمزور ہیں ان پر جابر لوگ جو ہیں وہ حکمران بننا چاہتے ہیں، ان کی جو ریسورسز ہیں ان پہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں. تو یہی اسی چیز کا جو اظہار ہے وہ اس آیت میں کیا گیا ہے کہ لوگوں میں فساد ہے، لوگ مطمئن نہیں ہیں، لوگ اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر خوش نہیں ہیں، لہٰذا وہ لوگوں میں فساد پیدا کرتے ہیں. کیسے ہوتا ہے فساد؟ جب کسی کو اس کا حق نہ دیا جائے یا جس کا حق تھا اس سے چھین لیا جائے. تو یہی ہو رہا ہے. آج آپ دیکھیے کہ ساری دنیا کیا نقشہ پیش کر رہی ہے، اور جو جابر ہے، جس کے پاس قوت ہے، وہ اپنی قوت کے بلبوتے پہ دوسروں کو ان کے حق سے محروم کر رہا ہے. لَيُذِيقَهُمْ بَعْدَ الَّذِي عَمِلُوا، تاکہ وہ انہیں مزہ چکھائے ان کے بعض اعمال کا. تو اللہ تعالیٰ جو ہے، جو لوگ فساد برپا کر رہے ہیں، ضروری نہیں ہے اللہ تعالیٰ ان کو ساری سزا اس دنیا میں ہی دے دے. اللہ تعالیٰ ایسوں کی زیادہ سزا آخرت کے لیے اٹھا کے رکھتے ہیں، کیونکہ جو سزا اللہ دے گا وہ دنیا میں تو نہیں مل سکتی، کتنی ہی سخت کیوں نہ ہو. لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، تاکہ وہ لوٹ آئیں. قُلْ سِیرُوا فِی الْأَرْضِ فَانظُرُوا کَیْفَ کَانَ عَاقِبَةُ الَّذِینَ مِن قَبْلُ. اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے کہیے کہ تم زمین میں گھومو پھرو اور دیکھو کہ ان لوگوں کا کیا انجام ہوا جو تم سے پہلے تھے. کان اکثرہم مشرکین، ان میں سے اکثر مشرک ہی تھے. یعنی لوگوں پہ، اکثریت پہ عذاب کس وجہ سے آیا؟ کہ انہوں نے اللہ کا انکار کیا، اللہ کے نبیوں کا انکار کیا. تو لہٰذا ان سے کہو کہ ارد گرد میں جو عاد اور سمود کی قوموں کے کھنڈرات ہیں، جہاں سے تم گزر کر آتے ہو، تمہارے قافلے گزرتے ہیں اور تم ان کے بارے میں واقف ہو، ان کے قصے سینہ بسینہ چلے آ رہے ہیں، تم ان کو جانتے ہو، تو ذرا غور تو کرو کہ ان پہ یہ عذاب کیوں آیا. جان لو ان کی حقیقت بھی یہی تھی کہ وہ بھی تمہاری طرح شرک میں مبتلا تھے. پھر دوبارہ کہا گیا فاقم وجہک للدین القیم، پس اپنے چہرے کو قائم رکھو دین قیم کی طرف. من قبل ان یاتی یوم لا مرد لہ من اللہ، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جسے اللہ کی طرف سے کوئی لوٹانے والا نہیں. اپنا رخ ٹھیک کر لو، اپنا قبلہ درست کر لو، اپنے معاملات ٹھیک کر لو اللہ کی کتاب اور سنت کے مطابق. کیونکہ اگر تم اس حال میں جانے والے ہو گئے کہ تمہیں موت کے فرشتے نظر آنے لگے، یا اللہ کا فیصلہ ہو جائے اور قیامت ہی آ جائے، تو پھر کیا ہوگا؟ یومئذ یصدعون، جس دن وہ لوگ علیحدہ علیحدہ ہو جائیں گے، پھر معافی تلافی کا وقت نہیں ہوگا. جن کی خاطر تم اللہ کی حدود کو پامال کرتے ہو، سب لوگ چھنٹ جائیں گے، سب الگ الگ ہو جائیں گے، سب لوگوں کا کیا دھرا سامنے آ جائے گا. تو جس نے کفر کیا، اس کے کفر کا بابال اسی پر ہوگا. جن کی خاطر آپ نے اللہ کی حدود توڑی، اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی کی، وہ بھی ساتھ نہیں دیں گے. اور پھر کیا ہوگا؟ وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا
فَلِأَنفُسِهِمْ يَمْهَدُونَ، اور جن لوگوں نے نیک اعمال کیے تو وہ اپنی ہی جانوں کے لیے سامان کرتے ہیں. تو پھر جو نیکی کرے گا نیکی کا بدلہ بھی اسی کو ملے گا، جو برائی کرے گا اس کو اپنا وبال خود جھیلنا پڑے گا. اللہ فرماتے ہیں تاکہ اللہ بدلہ دے اپنے فضل سے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے. اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، اور یقیناً وہ کافروں کو پسند نہیں کرتا. تو اللہ پسند نہیں کرتا کافروں کو، کیونکہ جن لوگوں کو ہم پسند کرتے ہیں وہ لوگ ہمارے ارد گرد ہی موجود ہوتے ہیں نا. انہیں ہم چاہتے ہیں کہ وہ ہماری نہ آنکھوں سے دور ہوں، ہم ان سے ملتے رہیں، ان سے تعلق رکھیں. اور جو لوگ ہمیں پسند نہیں ہوتے ہم ان سے نہ ملنا پسند کرتے ہیں، نہ گفتگو کرنا پسند کرتے ہیں، نہ انہیں اپنی محفلوں میں بٹھانا پسند کرتے ہیں. ایسا ہی ہے نا. تو پھر اللہ جن کو پسند کرے گا اس دنیا میں رہتے ہوئے وہی اللہ سے بات کریں گے، وہی اللہ کا دیدار کریں گے، انہیں ہی اللہ کا قرب نصیب ہوگا. تو جو اس دنیا میں اللہ کو بھلا کر رکھیں گے تو کیا اللہ ان کو آخرت میں یاد رکھے گا؟ تو غفلت میں نہیں پڑنا. یہ رمضان اللہ کا مہینہ ہے، قرآن کا مہینہ ہے، اللہ سے جڑنے کا مہینہ ہے، جنت میں جانے کا رستہ سیدھا کرنے کا مہینہ ہے. تو فاستبقوا الخیرات، نیکیوں میں سبقت لے جاؤ. اس شخص سے زیادہ بدبخت کوئی نہیں جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور وہ اپنے رب کو راضی نہ کر سکا. آیت نمبر 54 میں اللہ فرماتے ہیں اللہ الذی خلقکم من ضعف، اللہ ہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا کمزوری سے. یعنی جب انسان پیدا ہوتا ہے وہ کمزور ہوتا ہے. ایک بچہ دوسروں پر ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے، اس کی ہر چیز ویک ہوتی ہے. کتنی اس کو کہہ لیں آرام سے اس کو ہینڈل کیا جاتا ہے. کوئی اٹھانے لگتا ہے ایسے، ارے نہیں بھائی بچے کو کچھ ہو جائے گا، آرام سے پکڑو، اس کے بازو نازک ہیں، کروٹ دلوانی ہے تو آرام سے، لٹانا ہے تو آرام سے، نہلانے میں کتنی احتیاط کی جاتی ہے. پھر کیا ہوتا ہے، پھر اسے طاقت عطا کی کمزوری کے بعد، پھر بچہ پلتا ہے، بڑھتا ہے، اس کا جسم مضبوط ہو جاتا ہے. پھر کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ایک نوجوان بنا دیتے ہیں کڑیل. ثم جعل من بعد قوة ضعفاء وشیبا، اور پھر طاقت کے بعد کمزوری اور بڑھاپا طاری کر دیتا ہے. جس طرح ایک سورج طلوع ہوتا ہے پھر آہستہ 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 اس کی روشنی بالکل بھرپور ہو جاتی ہے، پھر اللہ اس کو آہستہ 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 گھٹاتے ہیں اور وہ غروب ہو جاتا ہے. تو انسان کی زندگی بھی ایسی ہی ہے کہ انسان محتاج پیدا ہوتا ہے، کمزور پیدا ہوتا ہے، پھر اس کو اللہ تعالیٰ اشد قوت دیتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ ایک ایک کر کے اللہ تعالیٰ اس سے تمام نعمتیں لیتے جاتے ہیں، واپس کمزوری اور بڑھاپے میں پہنچا دیتے ہیں. یخلق ما یشاء وہو العلیم القدیر، وہ پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے اور وہ سب کچھ جاننے والا اور قدرت والا ہے. تو اللہ تعالیٰ جو عطا کرتا ہے اس کو وہ لے بھی سکتا ہے، چشم زدن میں بھی اور آہستہ آہستہ کر کے بھی. چاہے تو ایک دم سب کچھ سلب کر لے. آپ دیکھیے مختلف حادثات میں انسان کی بہت سی چیزیں چلی جاتی ہیں، کسی کی بینائی، کسی کے ہاتھ پاؤں، کسی کی یادداشت لے لی نا ایک دم. بڑھاپا آتے آتے تو اللہ تعالیٰ آہستہ آہستہ لیتے ہیں. تو اللہ جو چاہے وہ کرے. ان اللہ علی کل شیء قدیر. آیت نمبر 58 میں وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، ہم نے تو لوگوں کو اس قرآن میں ہر طرح کی مثالیں بیان کر دی ہیں. اللہ نے سب کچھ سمجھا دیا ہے. ہم ہیں کہ زندگی پہ زندگی گزارے جا رہے ہیں اور عقل کی کوئی بات سمجھ کے نہیں دیتے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اگر آپ لے آئیں ان کے پاس کوئی بھی نشانی تو کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے کہ نہیں ہو تم مگر ہو جھوٹ گھڑنے والے. کذالک یطبع اللہ علی قلوب الذین لا یعلمون، اسی طرح اللہ مہر لگا دیا کرتا ہے ان لوگوں کے دلوں پر جو علم نہیں رکھتے. ایک دم مہر نہیں لگتی. ایک موقع آیا نیکی کرنے کا، گنوا دیا، پھر دستک دی، پھر کوئی موقع آیا، پھر گنوا دیا، پھر گنوا دیا. پھر کیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے جو مہلت دی ہوئی ہوتی ہے اس کا سارا وقت ختم ہو جاتا ہے. پھر اللہ کہتے ہیں بندے تو مجھ سے بیزار ہوتا ہے، میری اذان آئی تو نے نہ سنی، نہ جواب دیا، نہ لبیک کیا، نہ نماز کے لیے حاضر ہوا. اور ایسا مسلسل ہوتا رہتا ہے پورا دن، کئی دن، ہفتوں، مہینوں، سالوں. جب اللہ کا بندہ لبیک نہیں کہتا، نہیں پلٹتا تو اللہ تعالیٰ پھر اس سے وہ حص ہی چھین لیتے ہیں. پھر اس کو کوئی نصیحت نہیں کرنے والا ملتا، اس پر شیطان دوست مسلط کر دیتے ہیں. فاصبر ان وعد اللہ الحق، تو اے نبی آپ صبر کیجئے، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے. یعنی اگر یہ لوگ بار بار بلانے کے باوجود اللہ کے دین کو اختیار نہیں کرتے تو آپ ان کے رویے پہ صبر کریں. وَلَا يَسْتَخِفَنَّكَ الَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ، اور آپ کو ہرگز ہلکا نہ پائیں وہ لوگ جو یقین نہیں رکھتے.
تو آپ کو کہا جا رہا ہے کہ آپ ان کے اس رویے سے متزلزل نہ ہوں، ہمت اور حوصلہ نہ چھوڑیں، ثابت قدم رہیں۔ مومن نا امید نہیں ہوتا، مومن بلند حوصلہ رکھتا ہے، پہاڑ کی طرح ڈٹ جاتا ہے اگر وہ حق پر ہو، اور حق والے ایسے ہی ڈٹتے ہیں، کیونکہ مومن اپنی دنیاوی قوت سے نہیں لڑتا، وہ اسباب تو اختیار کرتا ہے لیکن اپنے ایمان کی قوت سے لڑتا ہے، اللہ پہ توکل کر کے لڑتا ہے۔ اس لیے نبی پاک سے کیا کہا گیا کہ ان کے ان رویوں سے آپ کا حوصلہ ٹوٹنا نہیں چاہیے۔ ایک جماعت ہو اور سب آپ کا ساتھ چھوڑ جائیں، آپ اکیلے رہ جائیں، تو کیا آپ بھی چھوڑ دیں گے دین کو؟ نہیں، یہ شیوا نہیں ہوتا، نہ سیکھنے والوں کا نہ سکھانے والوں کا۔ ایک بھی ہوگا تو پڑھانے والا پڑھائے گا، ایک بھی ہوگا تو پڑھنے والا پڑھے گا، وہ ڈٹ جائے۔ اللہ نے اوروں سے توفیق چھین لی تو کوئی بات نہیں۔ تو مومن جو ہے وہ پہاڑ کی مانند ڈٹتا ہے نیکی کرنے کے لیے۔ یہاں سے سورہ لقمان کا آغاز ہوتا ہے۔ لقمان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ کوئی نبی نہیں تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کے نام پہ سورت رکھی، اللہ تعالیٰ نے ان کو حکمت اور بصیرت عطا فرمائی تھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم۔ اور دوسرا یہ کہ آپ ان کی شروع کی آیات پر اگر آپ غور کریں تو دیکھیے اس کا مضمون سورہ بقرہ کے شروع سے بہت ملتا ہے۔ تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ حکمت بھری کتاب کی آیات ہیں۔ ہدم و رحمت للمحسنین، ہدایت اور رحمت محسنین کے لیے، یعنی جو محسن ہیں، احسان کے درجے پہ عمل کرتے ہیں، ان کے لیے تو ہدایت اور رحمت ہے اس میں۔ تو اللہ تعالیٰ محسنین سے محبت کرتا ہے، جیسا کہ ہم نے پہلے پڑھا، واللہ یحب المحسنین۔ تو محسن کے درجے پہ انسان کب پہنچتا ہے؟ اس کے 3 درجے ہیں۔ پہلے کیا؟ اسلام لایا، پھر کیا کیا؟ پہلے کلمہ پڑھ لیا، اسلام لے آیا، مسلمان ہو گیا، پھر اس نے اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کیا، عمل کرتا رہا، اس پہ جم گیا، پھر وہ کیا ہو جاتا ہے؟ مومن۔ تو اسلام کے بعد دوسرا درجہ کیا ہو گیا؟ ایمان، وہ ایمان والا بن گیا۔ پھر اس کے بعد آتا ہے احسان۔ احسان کا درجہ کیا ہے؟ تو اس کی مثال ایسی دی گئی ہے حدیث میں کہ پھر تم نماز ایسے پڑھو کہ گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور پھر اگر ایسا محسوس نہ کر سکو تو پھر یوں نماز پڑھو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ یعنی اس کی جلوت اور خلوت ایک جیسی ہو جاتی ہے، اس کا ظاہر اور باطن ایک جیسا ہو جاتا ہے، وہ تنہائی میں زیادہ بہترین عبادت کرتا ہے لوگوں میں موجود ہونے کی نسبت۔ اس کو حرص لگ جاتی ہے اللہ کو راضی کرنے کی، فاستبقوا الخیرات میں ہو جاتے ہیں وہ لوگ۔ تو وہ کون ہو جاتے ہیں؟ محسنین۔ پھر ان کی اللہ تعالیٰ نے تعریفات بیان کی ہیں، الذین یقیمون الصلاۃ، جو نماز قائم کرتے ہیں۔ کبھی بھی آپ دیکھ لیے نماز قائم کرنے کا لفظ آتا ہے، نماز پڑھنے کا نہیں۔ تو نماز کو قائم کرنا ہے، صحیح وقت پر، سنت کے ساتھ، بہترین وضو اور سطر کے ساتھ، قبلہ رخ ہو کر خالص اللہ کے لیے، ریاکاری سے پاک۔ یہ ہے نماز کا قائم کرنا۔ وَیُؤْتُونَ الزَّکَاۃَ، اور زکوٰۃ دیتے ہیں، اور آخرت پر یہی لوگ پختہ یقین رکھتے ہیں۔ یہ محسنین کی نشانیاں ہیں۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہی لوگ ہیں اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر، اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ تو یہ ان کی نشانیاں بتا دی گئیں، نماز قائم کرتے ہیں، محسن ہوتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ تو یہ کون ہے؟ اللہ کی طرف سے ہدایت یافتہ لوگ ہیں۔ اللہ نے جنت ایسے ہی لوگوں کے لیے بنائی ہے، تو جو چاہتا ہے اللہ کی جنت میں جائے وہ پھر مسلمان سے مومن اور مومن سے محسن بننے کی کوشش کرے۔ آیت نمبر 12، وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِکْمَةَ، اور ہم نے لقمان کو دانائی عطا کی تھی، اِنِ اشْکُرْ لِلَّہ، کہ اللہ کا شکر ادا کرو۔ اور جو کوئی بھی شکر کرتا ہے تو وہ شکر کرتا ہے اپنے ہی بھلے کے لیے۔ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، اور جو کوئی ناشکری کرتا ہے تو اللہ بے نیاز ہے اور وہ اپنی ذات میں خود محمود ہے۔ اللہ کو کسی کے شکر کی ضرورت نہیں، کسی کے شکر کرنے سے اللہ تعالیٰ کی عظمت میں اضافہ تو نہیں ہوتا۔ اللہ تو جہاں ہے وہاں ہے، اپنی ذات میں آپ محمود ہے، اسے آپ کی نمازوں اور سجدوں کی ضرورت نہیں۔ تو جو کچھ بھی ہم عبادات کرتے ہیں وہ سب ہم اپنے بھلے کے لیے کرتے ہیں، ہمیں نیکیاں ملتی ہیں اور اس کے بدلے میں ہمیں جنت کے مقامات ملتے ہیں۔ اللہ کا تو کچھ بھی نہیں بدلتا،
اللہ تو اول روز سے جہاں ہے وہاں ہے، جو اس کی شان ہے وہ ہے، ہماری عبادت کرنے یا نہ کرنے سے بڑھتی گھٹتی نہیں ہے، اللہ اسی کا اظہار کر رہے ہیں۔ اور پھر آگے آیات میں وہ بہترین نصیحتیں ہیں جو کوئی بھی باپ اپنے بیٹے کو کر سکتا ہے یا اس کو کرنی چاہیے۔ تو لقمان علیہ السلام کا جب اس دنیا سے جانے کا وقت آیا تو آپ نے اپنے بیٹے کو بلایا اور اس کو چند نصیحتیں کی۔ فرمایا اذ قال لقمان لابنہ وہو یعظہ، اور جب کہا لقمان نے اپنے بیٹے سے جب کہ وہ انہیں نصیحت کر رہے تھے، تو یعنی جو انہوں نے اپنی زندگی گزاری اور ان کے تجربے اور ان کے علم کا جو نچوڑ تھا اس کی بنا پر انہوں نے اپنے بیٹے کو نصیحتیں کی۔ کیا نصیحت کی؟ پہلی یا بنیا، کتنے پیار سے مخاطب کیا ہے، جیسے ہم کہتے ہیں میری بٹیا، میری بٹو، ہاں میرا بیٹا۔ یا بنیا لا تشرک باللہ، اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ شریک مت کرنا، ان الشرک لظلم عظیم، یقیناً شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ سب سے مستند بات، کیونکہ توحید ہے تو آگے کی ساری کہانی ہے، توحید نہیں تو سب کچھ بیکار ہے، ہر عمل خاک ہے۔ تو لہٰذا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، کچھ بھی ہو جائے، نو کمپرومائز۔ پہلی نصیحت، بہترین نصیحت کہ اپنے عقیدے کو محفوظ رکھنا، اس کی حفاظت کرنا۔ دوسری وصیت کی وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنے توحید کے بعد جہاں جہاں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے بعد وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اور والدین کے ساتھ احسان کرو، کیونکہ پیدا کرنے والی ذات اللہ کی ہے اور ذریعہ کس کو بنایا؟ ماں باپ کو۔ ماں باپ کی نافرمانی گناہ کبیرہ ہے۔ ماں باپ تو جنت میں جانے کے 2 دروازے ہیں، جب تک یہ کھلے رہیں اس رستے کو سیدھا کرتے رہو۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ شرک کے بعد دوسری نصیحت کیا ہونی چاہیے کہ والدین کے بارے میں۔ تو لقمان علیہ السلام نے وہاں ذکر نہیں کیا، اب یہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو، کیونکہ وہ تو خود اس دنیا سے جا رہے تھے، تو کیا کی اللہ تعالیٰ نے نصیحت انسان کو اس کے والدین کے بارے میں۔ حملتہ امہ وہنا علی وہن، اس کو اٹھائے رکھا اس کی ماں نے کمزوری پر کمزوری جھیل کر۔ جب ماں پریگننٹ ہوتی ہے تو جیسے جیسے پریگننسی بڑھتی ہے ویکنس بڑھتی جاتی ہے، اس کی جسمانی ویکنس بڑھتی جاتی ہے اور بیبی کا ویٹ بڑھتا جاتا ہے، کیا خود کمزور ہوتی جا رہی ہے، وزن زیادہ اٹھانا پڑ رہا ہے۔ تو کیا کہا اس کو؟ وہنن علی وہن، کمزوری پر کمزوری، اس سے پھر اور کمزور ہو جاتی ہے، بچے کی ریکوائرمنٹ بڑھ جاتی ہے۔ اور اس کا دودھ چھڑانا ہوا 2 سال میں، 2 سال تک اس کو فیڈ کرواتی ہے۔ کیا ہوتا ہے کہ پہلے پریگننسی میں کمزوری، پھر ڈیلیوری ہوئی اس میں کمزوری، پھر دودھ پلایا اس میں کمزوری، کتنی تکلیف اٹھاتی ہے ماں۔ جب تک کوئی خود ماں نہیں بن جاتا نا، ماں کی عظمت کو ہم صحیح سے نہیں پہچانتے، خواہ ہم کتنا ہی پڑھ لیں، کتنا سن لیں، کتنا سمجھ لیں۔ ہاں جب ہماری اپنی گود میں اپنا بچہ آتا ہے پھر ہم کہتے ہیں ہائے میری ماں، پھر ہمیں صحیح قدر ہوتی ہے اپنی ماؤں کی۔ انشکر لی ولی والدیک، تم شکر کرو میرا اور اپنے والدین کا، یہ اللہ نصیحت کر رہے ہیں، اللہ کا شکر کرو اور اپنے ماں باپ کا شکر ادا کرو۔ الی المصیر، اور میری ہی طرف تمہارا لوٹنا ہے۔ پھر فرمایا اور اگر تم پر دباؤ ڈالیں کہ تم میرے ساتھ شریک کرو اس چیز کو جس کا تمہارے پاس کوئی علم نہیں، تو ان کا کہنا مت مانو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں نصیحت کر دی کہ اگر کوئی ماں باپ یہ کہیں کہ تم شرک کرو یا ایسی بات کا حکم دے جو اللہ کے حکم کے خلاف ہو، تو پھر ہرگز آپ ان کی بات نہ مانیں۔ وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، اور دنیا میں ان کے ساتھ رہو بہتر انداز میں۔ اگر ماں باپ مشرک بھی ہوں، غیر مسلم بھی ہوں، تو ان کے ساتھ جو ماں باپ کی عزت ہے اس کو اس درجے سے آپ نہیں گرائیں گے، ان کی تکریم کریں گے، عزت کریں گے، ان کی ضروریات کا خیال رکھیں گے۔ صرف کیا کمی کہ اگر وہ کوئی ایسا کام کہیں جو مشرکانہ ہو وہ آپ نے نہیں کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر میری ہی طرف تمہارا لوٹنا ہے، پھر میں تمہیں جتلا دوں گا جو کچھ تم کر رہے ہو۔ یعنی اللہ نے تو نصیحت کر دی، اب کون عمل کرتا ہے یہ اللہ دیکھنے والا ہے، اور قیامت کے دن اللہ سب کو خوب بتا دیں گے۔ پھر لقمان علیہ السلام نے دوسری نصیحت کی، یا بنیا، اے میرے بیٹے، انہا ان تکو مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ۔ اے میرے بچے، اگر کوئی اچھائی یا برائی رائی کے دانے کے برابر بھی ہو،
یا وہ کسی چٹان یا آسمانوں میں یا زمین کے اندر کہیں بھی تو نے کی ہو، اللہ اس کو لے آئے گا۔ بیٹے کو نصیحت کی کہ جو بھی تم نیک کام کرو گے یا برا کام کرو گے اللہ کی نظر میں ہے، تم نے وہ چھپا کے کیا ہو یا دکھا کے کیا ہو، اللہ تمہارے نامہ اعمال میں سب کچھ درج کر رہا ہے، وہ سب کا سب تمہارے سامنے پیش کیا جائے گا۔ کیونکہ کچھ لوگ لوگوں کے سامنے غلط عمل نہیں کرتے، اپنی خواہشات کو دبا لیتے ہیں، پھر جب وہ اکیلے میں ہوتے ہیں تو پھر انسان وہ کام کر جاتا ہے جس کو اگر دہرانے کے لیے ان کو کہا جائے تو وہ دہرانے کے قابل بھی نہ ہو۔ تو کیا وہ بھول جاتے ہیں کہ اللہ اور اس کے یہ سونپے ہوئے 2 کرامن کاتبین موجود ہیں، دیکھ رہے ہیں؟ تو اس لیے انہوں نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی کہ اس بات سے غافل نہ ہونا، تم چاہے تنہا ہو دنیا میں کہیں بھی ہو، پہاڑ کے اندر چھپ کے بھی کچھ کرو، اللہ دیکھ رہا ہے۔ تو یہ مت بھولنا کہ اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ ان اللہ لطیف خبیر، یقیناً اللہ بہت باریک بین ہے اور ہر چیز کی خبر رکھتا ہے۔ پھر تیسری نصیحت، یا بنی اقیم الصلاۃ، اے میرے بچے نماز قائم کرنا۔ تو کیا ہے نماز قائم کرنا؟ کیونکہ نماز انسان کو برائیوں سے بچاتی ہے، نماز اللہ سے ملاقات ہے۔ اور پھر کیا نصیحت کی؟ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور نیکی کا حکم دو اور برائی سے روکو، جو ہمارا دین ہمیں بار بار کہتا ہے، امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر، وَاصْبِرْ، اور صبر کر، عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، جو کچھ بھی تمہیں پہنچے تکلیف، جو تکلیف میرے بیٹے تجھے زندگی میں پہنچے یا دین پر عمل کرنے کی وجہ سے پہنچے تو اس پر صبر کرنا۔ کیوں؟ ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اگر آخرت میں مقام چاہیے ہے تو پھر کیا ہے؟ صبر کرنا پڑے گا۔ ان ذالک من عزم الامور، یقیناً یہ ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ کون ہوتے ہیں صبر کرنے والے؟ آپ دیکھیے کہ یہ ساری نصیحتیں سورۃ العصر کا نچوڑ ہیں۔ پھر کہا آیت نمبر 18 میں، وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّاكَ لِلنَّاسِ، اپنے گالوں کو پھلا کر مت رکھو لوگوں کے سامنے۔ کب پھلاتے ہیں لوگ؟ غصے ہو کر، گھمنڈ میں، مغرور ہو کر کہ میں اس کو مزہ چکھا دوں گا۔ اس کی ہمت کیسی ہوئی یہ سب کچھ کرنے کے لیے؟ ایسا شخص سامنے آ جائے تو گردن کو جھٹک کے چلے جاتے ہیں کہ یہ رویہ اختیار نہیں کرنا، لوگوں سے بے رخی نہیں برتنا، تکبر نہ کرنا لوگوں کے ساتھ۔ پھر فرمایا وَلَا تَمْشِي فِي الْأَرْضِ مَرَاحًا، اور زمین میں اکڑ کر مت چلنا، تکبر۔ ان اللہ لا يحب كل مختال فخور، یقیناً اللہ ہر شیخی خوری اور تکبر کرنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ تم کو تکبر سے منع کیا، لوگوں سے بے رخی برتنے سے منع کیا۔ وقصد فی مشی، اور اپنی چال میں میانہ روی اختیار کرو، نہ تو تیز تیز چلو دھڑ دھڑ کر کے، نہ پاؤں کو گھسیٹ گھسیٹ کے چلو، نہ اپنے پاؤں کو زمین پہ مار کے چلو۔ میانہ روی، اعتدال سے چلنا، متانت کی چال چلنا۔ جبکہ ہمیں مومنوں کو تو حکم دیا گیا ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے لوگوں کو علم نہیں ہوتا کسی بات کا، اذان ہو جاتی ہے، جماعت کا وقت ہونے والا ہے، اب پتہ ہے کہ نماز جو ہے وہ 5:30 بجے جماعت کھڑی ہو جائے گی، اب وہ دیکھتے ہیں کہ 1 منٹ رہ گیا، لوگ دوڑ رہے ہوتے ہیں۔ نہیں، مسجد کی طرف بھی جاؤ تو متانت سے، کوئی بات نہیں، آدھی رکعت نکل جائے گی، کوئی مسئلہ نہیں، آپ متانت سے چلیں، بھاگیں نہیں۔ وَغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، اور اپنی آواز کو پست رکھو، تو جب بھی بات کرو دھیمے لہجے میں، مناسب لہجے میں بات کرو، اور اگر کسی بات میں آپ مشتعل ہو جائیں تو چیخنے اور چلانے سے گریز کریں۔ اِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ، یقیناً سب سے ناپسندیدہ آواز گدھے کی ہے۔ تو جو چیختا ہے اس کو گدھے کی آواز سے مثال دی گئی ہے، کیونکہ اس گدھے کی آواز سب سے زیادہ مکروہ اور ناپسندیدہ ہے۔ تو کوئی شخص چاہے گا کہ اس کو گدھے سے تشبیہ دی جائے؟ تو یہ وہ بہترین نصیحتیں ہیں جو حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو کی، اور قرآن کا اللہ تعالیٰ نے اس کو حصہ بنایا، آپ کے نام پر یہ صورت رکھ دی گئی، اور یہ بہترین نصیحتیں ہیں جو ہمیں اپنی اولاد کو کرنی چاہیے۔ ہم کیا کیا وصیتیں کرتے ہیں، شادی اسی لڑکی سے کرنا، میرے مرنے کے بعد میں اس سے نہیں ملتا، اس کو ہرگز نہ ملنا، اس کو یہ نہ دینا، اس سے یہ نہ لینا، نہ جانے کون کون سی وصیتیں کر کے انسان چلا جاتا ہے اس دنیا سے۔ یہ وہ کام ہے جو آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنیں گے۔ تو اپنی وصیتوں پر بھی ذرا سر نو نظر ڈالیے۔ آیت نمبر 33، یا ایھا الناس اتقوا ربکم واخشوا یوما لا یجزی والد عن والدہ،
اے لوگو اپنے رب کا تقوی اختیار کرو اور ڈرو اس دن سے جس دن کوئی باپ اپنے بیٹے کے کچھ کام نہیں آئے گا اور نہ ہی بیٹا اپنے باپ کے کچھ کام آئے گا۔ ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیات الدنیا، یقیناً اللہ کا وعدہ سچا ہے تو دیکھو تمہیں دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈال دے۔ تو دنیا میں گم نہ ہو جاؤ۔ مال کا جمع کرنا، عورتوں کی محبت دل میں، اولاد کی محبت دل میں، یہ چیزیں انسان کو سیدھے رستے سے بھٹکا دیتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغُرُورُ، اور دیکھنا تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے اللہ کے حوالے سے۔ کون؟ وہ بڑا دھوکے باز شیطان، کہیں تمہاری نیکیاں اچک نہ لے، شیطان تمہیں سیدھے رستے سے نہ بھٹکا دے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے بارے میں فرمایا، آیت نمبر 34، ان اللہ عندہ علم الساعہ، یقیناً اللہ ہی کے پاس ہے قیامت کا علم۔ ساعہ، قیامہ، القاریہ، یہ سب کے سب قیامت کے دن کے نام ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے، متفقون علیہ حدیث ہے، حدیث جبریل میں مذکور ہے یہ بات، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جب آئے حضرت جبریل علیہ السلام، جب آپ سے ایمان، اسلام اور احسان کے بارے میں پوچھا تھا۔ یہ طویل حدیث قدسی ہے، پھر کسی وقت میں انشاءاللہ اس کو سناؤں گی اور سنایا بھی ہوگا کئی بار آپ لوگوں کو۔ تو اس کے بعد جب انہوں نے وہ سوالات کر لیے ایمان، اسلام اور احسان کے بارے میں، تو پھر پوچھا، یا رسول اللہ متی الساعہ، کہ اللہ کے نبی قیامت کب آئے گی؟ اس پر نبی پاک نے جواب دیا، ما المسئول عنہا بعلم من السائل، جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا۔ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کی چند نشانیاں بتائیں۔ پوچھا کہ 5 چیزوں کے بارے میں، آپ نے فرمایا کہ 5 چیزوں کے بارے میں اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور پھر آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی، یعنی آیت نمبر جو 34 ہے، اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان چیزوں کے بارے میں اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ ان اللہ عندہ علم الساعہ، اللہ ہی کے پاس ہے قیامت کا علم، وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، اور وہی بارش برساتا ہے۔ کوئی نہیں پیشن گوئی کر سکتا کہ بارش کب ہوگی۔ آپ بھی دیکھ لیجیے، آج بتا دیا جاتا ہے، جو پہلے سے فور کاسٹ کر دی جاتی ہے، تو کیا سب دفعہ بارش ہو جاتی ہے؟ نہیں ہوتا نا ایسا، اور بعض اوقات کوئی پریڈکشن ہی نہیں ہوتی، بڑے بڑے سیلاب آ جاتے ہیں۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اور وہ جانتا ہے جو کچھ رحموں میں ہے۔ آج کل یہ تو چلو بتا دیتے ہیں کہ بیٹا ہے یا بیٹی، کوئی یہ بتا سکتا ہے؟ بعض اوقات کہتے ہیں بیبی کا ویٹ زیادہ، پتہ چلتا ہے بیبی کا ویٹ تو انتہائی کم نکلا۔ پھر بچہ کیسا ہوگا، کس رنگ کا ہوگا، وہ مکمل بھی ہوگا یا نہیں ہوگا، اس کی خصوصیات کیا ہوں گی، وہ ذہین ہوگا یا کند ہوگا، با اخلاق ہوگا یا نہیں ہوگا، اس کا کردار کیسا ہوگا، کیا یہ سب باتیں پتہ چل جاتی ہیں؟ نہیں، اللہ جانتا ہے۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، اور کوئی نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کمائے گا، کوئی جان یہ نہیں جانتے، کسی کو نہیں پتا کہ آنے والا کل اس کے لیے کیا پیغام لے کے آ رہا ہے۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، اور کوئی جان نہیں جانتی کہ کس زمین میں اس کی موت واقع ہوگی۔ کوئی بتا سکتا ہے کہ میں نے کہاں مرنا ہے؟ نہیں پتا نا۔ اچھا خاصا انسان گھر میں بیٹھا ہوا تھا، کوئی کہتا ہے کہ ذرا آنا تھوڑی دیر کے لیے، وہ جا رہا ہے اور ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ ایک شخص اپنے گھر میں رہتا ہے، کسی غیر ملکی سفر پہ جاتا ہے، وہاں جاتا ہے، کوئی حادثہ ہو جاتا ہے، ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے، فوت ہو جاتا ہے، کیا اس کو معلوم تھا؟ نہیں پتا۔ تو کس کی موت کہاں آئے گی، کہاں اس کا مولد ہے، کہاں اس کا مدفن ہے، کوئی نہیں جانتا۔ تو یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ کی ہی اختیار میں ہیں۔ اس کے بعد سورہ سجدہ کا آغاز ہوتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعے کے دن فجر کی نماز کی پہلی رکعت میں سورہ سجدہ اور دوسری رکعت میں سورہ دہر کی تلاوت فرماتے تھے، اور کبھی کبھی جمعے کے دن آپ فجر کی پہلی رکعت میں سورۃ الجمعہ اور دوسری رکعت میں سورۃ المنافقون کی بھی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، حروف مقطعات ہیں، الف لام میم۔ تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین، اس کتاب کا اتارا جانا اس میں کوئی شک نہیں، تمام جہانوں کے پروردگار کی طرف سے یہ نازل کیا گیا ہے۔ ام یقولون افترہ، کیا یہ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو خود گھڑ لیا ہے؟ نہیں، بلکہ یہ حق ہے آپ کے رب کی طرف سے، تاکہ آپ خبردار کریں اس قوم کو
جس کے پاس آپ سے پہلے کوئی خبردار کرنے والا نہیں آیا تھا، شاید وہ اب ہدایت پا جائیں، کیونکہ اہل عرب پہ پہلے کوئی کتاب نازل نہیں ہوئی تھی، تو وہ امی تھے۔ وہ یہود و نصارہ سے کہتے تھے تمہارے پاس کتاب ہے، تم اہل علم ہو، وہ کہتے ہیں ہمارے دین پر آ جاؤ، کہ نہیں، اگر اللہ نے ہمیں ہدایت دینی ہوگی، ہمارا اپنا رسول ہوگا، ہماری اپنی کتاب ہوگی۔ اور جب یہ دونوں چیزیں آ گئیں تو انہوں نے سب سے بڑھ کر انکار کیا۔ پھر فرمایا اللہ وہ ہے جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو، وما بینہما فی ستۃ ایام ثم استوی علی العرش، اور 6 دنوں میں اس نے جو کچھ ان کے درمیان ہے ان کو پیدا کیا، اور پھر وہ اپنے عرش پر مستوی ہو گیا۔ نہیں ہے تمہارے لیے اس کے مقابلے میں کوئی حمایتی اور نہ کوئی سفارش کرنے والا۔ تو قیامت کے دن سفارش صرف اللہ کی چلے گی۔ افلا تتذکرون، تو کیا تم نصیحت نہیں پکڑتے؟ کیوں کہا جا رہا ہے مشرکین سے؟ کیونکہ جب ان سے پوچھا جاتا تھا کہ زمین اور آسمان کس نے بنائے اور آسمان سے بارش کون برساتا ہے، وہ کہتے اللہ۔ ٹھیک ہے، پھر کہا جاتا کہ اچھا ٹھیک ہے سب کچھ اللہ دے رہا ہے تو تم ان کو کیوں پوچھتے ہو؟ وہ کہتے ہیں ان کو تو ہم وسیلہ بناتے ہیں، یہ ہمارے سفارشی ہیں، یہ قیامت کے دن ہماری سفارش کریں گے۔ تو یہاں پر اس کی تردید کی جا رہی ہے، نہیں ہے تمہارے لیے اس کے مقابلے میں کوئی سفارشی اور حمایتی۔ اب بھی عقل پکڑ لو۔ اللہ فرماتے ہیں آیت نمبر 15 میں انما یؤمن بآیاتنا الذین اذا ذکروا بہا، ہماری آیات ایمان رکھنے والوں پر جب تلاوت کی جاتی ہیں اور ان کو نصیحت کی جاتی ہے، خروا سجدا وسبحوا بحمد ربہم وہم لا یستکبرون، اور جب وہ سجدہ کرتے ہوئے گر پڑتے ہیں اپنے پروردگار کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں اور وہ تکبر نہیں کرتے۔ تو جن کے دل میں ایمان ہو اور جب ان کے سامنے اللہ کی آیات آتی ہیں تو جیسے جیسے آیات تبدیل ہوتی ہیں ان کی دل کی کیفیت تبدیل ہوتی جاتی ہے، کیونکہ وہ سمجھ کے پڑھتے ہیں۔ ہمارے دل کی کیفیت کیوں نہیں بدلتی؟ کیونکہ ہم سمجھ نہیں رہے ہوتے۔ جب اللہ کی بشارتیں آتی ہیں ان کے چہرے سے خوشی ٹپکتی ہے، اور جب جہنم کے ڈراوے دیے جاتے ہیں تو لرز جاتے ہیں۔ قرآن کی تلاوت کے ساتھ ساتھ ان کی کیفیت تبدیل ہوتی رہتی ہے۔ راتوں کو ان کے پہلو بستروں سے الگ رہتے ہیں، یدعون ربہم خوفا وطمعا، وہ اپنے رب کو پکارتے ہیں خوف اور امید کے ساتھ۔ تو مومن کی زندگی ان دونوں کیفیتوں کے درمیان گزرتی ہے، وہ اللہ کی پکڑ سے ڈرتا بھی رہتا ہے، اور اگر خطا ہو جائے تو اللہ سے معافی مانگتا ہے اور امید رکھتا ہے کہ میرا رب بخش بھی دے گا۔ تو وہ خوف اور امید ان دونوں کے درمیان جو ہے اپنی زندگی گزارتا ہے۔ ایک بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک صحابی کا وقت رخصت آیا اس دنیا سے، آپ کو اطلاع ملی، آپ اس کے پاس گئے، آپ نے اسے پوچھا کہ تم کیا محسوس کر رہے؟ اس نے کہا اللہ کے نبی، مجھے اللہ کی پکڑ کا خوف بھی ہے اور مجھے اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ وہ مجھے بخش دے گا۔ آپ نے کہا کہ بس یہی چاہیے، اصل میں ایمان یہی ہے۔ جو ان دو کیفیتوں کے درمیان میں رہا، جانو کہ وہ بخشا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کو حدوں کو توڑنے والے پسند نہیں ہیں۔ فَلَتَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ، تو کوئی انسان نہیں جانتا کہ ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے کیا چھپا رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا رکھا ہوا ہے جنت میں۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی پاک نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں میں نے اپنے صالح بندوں کے لیے جنت میں وہ کچھ تیار کر رکھا ہے جو نہ تو کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی انسان کے دل میں اس کا گمان ہی گزرتا ہے۔ پھر نبی پاک نے فرمایا اگر تم چاہو تو یہ آیت پڑھ لو، بس کوئی جان یہ نہیں جانتی کہ اہل جنت کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے کیا چھپا رکھا ہے۔ آپ نے یہ تلاوت فرمائی۔ جزاء بما كانوا يعملون، ان کے اعمال کے بدلے کے طور پر اللہ یہ سب کچھ عطا کر کے دیں گے۔ پھر اللہ آیت نمبر 23 میں فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور ہم نے موسیٰ کو بھی کتاب عطا کی تھی۔ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَائِهِ، تو آپ کسی شک میں نہ رہیے اس کی ملاقات سے۔ اس آیت کی 2 طرح سے تفسیر کی ہے، یعنی ہم نے موسیٰ کو طور پر بلا کر کتاب عطا کی تو آپ اس شک میں نہ پڑیں، ہم نے واقعی اس کو وہاں بلا کر کتاب دی اور ہم نے اس سے کلام بھی کیا۔ دوسری تفسیر یہ کی جاتی ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج کے سفر پر گئے اور آپ کو نمازیں عطا کی گئیں 50، جب آپ آئے نیچے آسمان پر تو آپ کی ملاقات موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ محمد کیا لیا؟ تو آپ نے بتایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ عطا کیا ہے۔ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات ملی تھیں آپ کو،
اور بتایا کہ نماز، تو آپ نے کہا یہ تو بہت زیادہ ہے، میری امت پر تو اس سے بھی کم تھی، وہ نہیں ادا کر سکے، جاؤ اللہ سے کم کرواؤ۔ تو اسی کی طرف اشارہ کہا جا رہا ہے کہ جب آپ ان سے ملے تھے تو وہ سچ ہی تھا، آپ کی واقعی ان سے ملاقات تھی، جن سے آپ کی ملاقات ہوئی وہ موسیٰ ہی تھے۔ تو ہم نے تورات کو بنایا تھا بنی اسرائیل کی رہنمائی کا ذریعہ، اور ہم نے ان میں سے ایسے امام اٹھائے جو ہمارے حکم سے لوگوں کو ہدایت کرتے تھے، اور جب کہ انہوں نے صبر کی روش اختیار کی۔ تو تورات پر عمل کرنے والے، جب تورات نازل ہوئی، اسی طرح سے جب انجیل نازل ہوئی، تو ان میں بھی ایسے علماء اور اس پر عمل کرنے والے تھے جو نہ صرف خود عمل کرتے تھے بلکہ اللہ کے دین کی تبلیغ کرتے تھے اور لوگوں کے غلط رویوں کا بھی سامنا کرتے تھے، اور جو کچھ ان کو مشکلات آتی تھیں ان پر صبر کرتے تھے۔ یعنی اچھے لوگ بھی، خواہ وہ آٹے میں نمک کے برابر ہوں، بہت کم تعداد میں سے ہی لیکن موجود تھے جو اللہ کے دین کے ساتھ مخلص تھے۔ وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، اور وہ ہماری آیات پر یقین بھی رکھتے تھے۔ یقیناً آپ کا رب فیصلہ کرے گا ان کے مابین قیامت کے دن ان چیزوں میں جن میں یہ اختلافات کرتے ہیں۔ تو جو اختلافات اب پیدا ہو گئے ہیں، آپ ان کو صحیح بات بتا دیں، اگر عمل نہیں کرتے تو آپ ان سے اعراض برتیں۔ ان تمام اختلافات کا فیصلہ اللہ قیامت کے دن کر دے گا، کیونکہ سارے فیصلے تو ہم نہیں کر سکتے نا۔ قُلْ يَوْمَ الْفَتْحِ لَا يَنْفَعُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِيمَانُهُمْ، اے نبی آپ کہیے کہ فیصلے کے دن ان لوگوں کا ایمان لانا انہیں کچھ فائدہ نہیں دے گا جنہوں نے کفر کیا۔ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ، اور نہ ہی انہیں کوئی مہلت دی جائے گی۔ فَعَارِضْ عَنْهُمْ وَانتَظِرْ إِنَّهُمْ مُنتَظِرُونَ، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ان سے اعراض فرمائیں اور انتظار کریں، یہ بھی انتظار ہی کر رہے ہیں۔ تو لہٰذا آپ کا کام تھا اللہ کے دین کو پورا پہنچا دینا، واضح الفاظ میں پہنچا دینا، ان کو ڈرا بھی دینا اور خوشخبریاں بھی سنانا۔ آپ نے اپنا کام کر دیا، اب یہ انتظار میں ہے کہ اللہ کی طرف سے کوئی عذاب آئے یا اللہ کا فیصلہ ہی ہو جائے۔ آپ بھی انتظار کریں اور ان کو بھی انتظار کرنے دیں۔ اب سورہ احزاب کا آغاز ہوتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا النبی اتق اللہ ولا تطیع الکافرین والمنافقین، اے نبی اللہ کا تقوی اختیار کیجئے اور کافرین اور منافقین کی باتیں نہ مانیے۔ ان اللہ کان علیما حکیما، یقیناً اللہ سب کچھ جاننے والا اور کمال حکمت والا ہے۔ نبی پاک سے کہا جا رہا ہے کہ ہر حال میں تقوی پر رہے اور منافقین کی بات نہ مانے۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ منافقین نے ایک مسجد بھی بنائی تھی، مسجد زرار، اور وہ ہیلے بہانوں سے چاہتے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کا افتتاح کروائیں، تو نبی پاک کو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے منع کر دیا۔ پھر آیت نمبر 4 میں ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، اللہ نے کسی شخص کے سینے میں 2 دل نہیں رکھے۔ ہر انسان کا ایک دل ہوتا ہے، بٹ ایکسیپشنز آر آلویز دیئر، ایسے واقعات بھی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن کیا ہے، ہر انسان کا ایک ہی دل ہوتا ہے۔ تو لہٰذا کیا ہے کہ ایک انسان کے سینے میں 2 دل نہیں ہوتے۔ یہ ایسی ہی ایک حقیقت ہے کہ جیسے ایک آدمی کی 2 مائیں نہیں ہو سکتی یا ایک شخص کے 2 باپ نہیں ہو سکتے، ٹھیک ہے نا، جانتے ہیں نا آپ سب۔ اور نہ اس نے تمہاری ان بیویوں کو جو تمہاری مائیں بنایا ہے جن سے تم زہار کر بیٹھتے ہو۔ عربوں میں ایک رواج تھا ان کی جاہلیت کے دور کا کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی سے ناراض ہو جاتا تو وہ اس کو غصے میں یہ کہہ دیتا کہ آج سے تم میری ماں کی طرح ہو، جیسے میری ماں میرے پہ حرام ہے اسی طرح آج سے تم میرے پہ حرام ہو۔ پھر کیا ہوتا تھا کہ طلاق بائنہ ہو جاتی تھی، وہ عورت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس پر حرام ہو جاتی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے ذریعے ان کی اس فضول قسم کی طریقے کا جو تھا اس کو اللہ تعالیٰ نے منع کیا کہ ایسی کوئی چیز اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے، یعنی کوئی بھی بیوی کبھی بھی ماں کے درجے کو نہیں پہنچ سکتی، ماں ماں ہی رہے گی اور بیوی بیوی ہی رہے گی۔ پھر فرمایا وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ، اور نہ ہی میں نے تمہارے منہ بولے بیٹوں کو تمہارے بیٹے بنایا ہے۔ جیسا کہ لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ میرا منہ بولا بھائی ہے، یہ میرا منہ بولی بیٹی ہے، یا میری منہ بولی بہن ہے۔ کسی کے منہ بولا کہنے سے وہ سگا رشتہ نہیں ہو جاتا۔ اگر منہ بولی بہن ہے، اس سے
اس سے بھی آپ سے پردہ کرنا اسی طرح فرض ہے جیسے کسی نامحرم عورت کا۔ منہ بولا بیٹا ہے تو وہ آپ کا سگا بیٹا نہیں ہو سکتا، آپ کی بیوی کا پردہ کرنا اس سے ضروری ہے، یا آپ کی اولاد میں سے بیٹیاں ہیں تو ان کا پردہ کرنا ضروری ہے، وہ ان کے لیے نامحرم ہے۔ ذالکم قولکم بافواہکم، اور یہ سب تمہاری اپنی منہ کی باتیں ہیں۔ واللہ یقول الحق وہو یہدی السبیل، اور اللہ حق کہتا ہے اور وہی سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ کیونکہ عرب کے معاشرے میں منہ بولے بیٹے کی اہمیت اور مقام ایسے ہی تھا جیسا کہ سگا بیٹا، اور وہ وراثت میں حصے دار بھی ہوتا تھا۔ ادعوہم لآبائہم هو الاقسط عند اللہ، اور انہیں پکارا کرو ان کے باپوں کی نسبت سے، یہ زیادہ مبنی بر انصاف ہے اللہ کے نزدیک۔ تو لہٰذا اگر کسی کا بچہ کسی نے گود میں لیا تو اس کی وہ ولدیت تبدیل نہیں کرے گا، اس میں اپنا نام نہیں لکھوائے گا، اس کے اپنے باپ کا ہی نام ہونا چاہیے۔ کیونکہ کچھ لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ یہ اب ہمیں بابا کہتا ہے یا ابو کہتا ہے، کوئی بھی لفظ جو وہ پکارتا ہے بحیثیت باپ، تو اب اگر اس کو ہم اس کی ولدیت کے خانے میں ہم اس کے دوسرے باپ کا نام لکھوائیں گے تو یہ تو بچہ جو ہے نفسیاتی مشکلات میں پڑ جائے گا، احساس کمتری میں ہو جائے گا۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ کاغذات میں اپنا نام لکھواتے ہیں، وہی نام اسکول میں جاتا ہے اور وہی آگے پھر یوں چلتا جاتا ہے۔ پھر کیا ہے، وہ بچہ اپنے حسب نسب سے ناواقف ہوتا ہے، اور یہ چیز جو ہے بہت تباہی کا مرتکب ہے۔ آپ دیکھیے کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ اس کی اپنی سگی بہن ہو اور اس کو دنیا میں کہیں ٹکرا جائے، کیا ایسا ممکن نہیں ہے کہ ان کی شادی ہو جائے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس قسم کی فاحش غلطیوں سے بچنے کا کہا ہے کہ حسب نسب تبدیل نہیں کرنا، کسی کو اپنا نام نہیں دینا، ولدیت کے خانے میں اسی کا ہی نام ہو۔ اور اگر تمہیں ان کے باپوں کے بارے میں پتہ نہ ہو تو وہ تمہارے دین بھائی اور رفیق ہیں۔ اگر کسی کو ایسا بچہ مل گیا، بہت اعلان کروائے گئے، بہت کچھ ہر طریقے کے آپ نے اسباب اختیار کر لیے، لیکن اس کے ماں باپ کا نہیں پتہ چلا، آپ کو نہیں پتہ چلا، آپ اس کو پال لیں، اس بارے میں آپ سے پوچھ نہیں ہوگی۔ لیکن تم لوگ جو کچھ اپنے دلوں کے ارادے سے کرو گے اس پہ ضرور احتساب ہوگا۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمًا، اللہ بہت بخشنے والا اور نہایت مہربان ہے۔ اللہ فرماتے ہیں النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، یقیناً نبی کا حق مومنوں پر خود ان کی جانوں سے بھی زیادہ ہے۔ یعنی نبی کی ذات تمہیں اپنی جان سے زیادہ بڑھ کر عزیز ہونی چاہیے، اس وقت تک ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ حدیث میں ہے تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کو، اس کے ماں باپ، اس کی اولاد اور تمام انسانوں سے بڑھ کر محبوب نہ ہو جاؤں۔ آج تو حد یہ ہے کہ اگر کوئی لڑکی کسی لڑکے سے فرمائش کر دے مجھے تمہارے چہرے پہ داڑھی اچھی نہیں لگتی، وہ اس کو خوش کرنے کے لیے داڑھی صاف کروا کے آ جاتا۔ یہ ہے ایمان۔ اور کچھ تو داڑھی دیکھ کے رشتہ لینے سے ہی انکار کر دیتی کہ ہم نے کسی داڑھی والے سے شادی نہیں کرنی۔ ایسا کیوں ہے رویہ ہمارے بیٹوں اور بیٹیوں کا کہ اکثر بیٹے انکار کر دیتے ہیں کہ ہمیں کسی حجاب والی لڑکی سے شادی نہیں کرنی، اور لڑکیاں انکار کر دیتی ہیں ہم نے کسی داڑھی والے سے شادی نہیں کرنی، اس لیے کہ ہمارے گھر میں دیندار ماحول نہیں ہے، ہم نے ان کو سنت کا طریقہ نہیں بتایا۔ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، اور نبی کی بیویاں ان کی مائیں ہیں۔ اور پھر فرمایا اور رحمی رشتے رکھنے والے اللہ کی کتاب کے مطابق مومنین اور مہاجرین کی نسبت ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں۔ یہاں واضح الفاظ میں بتا دیا کہ دوستیاں جتنی بھی صحیح، ہمسائیگی، باقی معاملات، کاروباری لین دین، سب کچھ، لیکن رحم کے رشتے ان سب سے بڑھ کر ہیں۔ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ لوگ اپنے رحمی رشتوں کو چھوڑ کر دوستیوں کو فوقیت دیں گے۔ کیا آج وہ زمانہ نہیں ہے کہ اپنے عزیز و اقارب سے ملنے کا ٹائم نہیں اور دوستوں کی پارٹیاں اور سب چیزیں اٹینڈ کی جا رہی ہیں؟ اپنے جو مختلف قسم کی آپ کی گیٹ ٹوگیدرز ہوتی ہیں اس میں رشتہ داروں کا دور دور تک نام و نشان نہیں ہوتا، آپ کا وہی حلقہ احباب نظر آ رہا ہوتا ہے۔ پھر فرمایا سوائے اس کے کہ تم لوگ اپنے دوستوں کے ساتھ حسن سلوک روا رکھو، اچھا، اس سے منع نہیں کیا گیا۔ کان ذالک فی الکتاب المسطورہ، یہ سب باتیں پہلے کتاب میں لکھی جا چکی ہیں، اللہ تعالیٰ نے لوح قلم میں یہ تمام باتیں محفوظ کر رکھی ہیں۔ آگے پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 9 میں، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم
اے اہل ایمان یاد کرو اللہ کے اس انعام کو جو تم لوگوں پر اللہ نے کیا، اذ جاءتکم جنود، جب تم پر حملہ آور ہوئے بہت سے لشکر۔ اشارہ کس کی طرف ہے؟ غزوہ احزاب کی طرف۔ غزوہ خندق میں جب مسلمانوں کو سامنا کرنا پڑا تھا، بہت مشکل صورتحال تھی، اسی کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا، اور ہم نے ان پر ایک سخت آندھی بھیجی اور ایسے لشکر بھی جو تم نے نہیں دیکھے۔ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا، اور جو کچھ تم لوگ کر رہے تھے اللہ اس کو دیکھ رہا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ ہجرت کر آئے تو وہاں ایک نئی صورتحال تھی۔ مکہ میں تو صرف مشرکین تھے، ان کا پتہ تھا کہ یہ اللہ کو نہیں مانتے، لیکن یہاں پہ منافقین بھی تھے جو آستین میں چھپے سانپوں کی طرح سے تھے، کہتے تھے کہ ہم مسلمان ہیں لیکن ہر دم جو ہے وہ اسلام دشمن لوگوں کا ساتھ دیتے تھے۔ تو ایک بار اسلام دشمن قوتوں نے متحد ہو کر مدینہ پر حملہ کرنے کا ارادہ کیا کہ بس ہم سب مل کے ایک ہی دفعہ ان پر حملہ کرتے ہیں، دین اسلام کا اور مسلمانوں کا سب کا خاتمہ کر دیتے ہیں۔ تو یہ سب کے سب مسلمانوں کے خلاف متحد ہو گئے، اور تقریباً 12,000 کا لشکر تھا جو انہوں نے سب نے مل کر تیار کیا، میں یہاں مختصراً بتاؤں گی۔ اور دوسری طرف مدینہ میں مسلمان جو تھے وہ تقریباً 3,000 تھے، اور ان میں منافقین بھی تھے۔ اب سوچ لو کہ اگر 3,000 میں سے کچھ منافقین بھی نکل جائیں تو 12,000 کے مقابلے میں مقابلہ کرنا بہت مشکل صورتحال تھی۔ تو نبی پاک کو جب پتہ چلا کہ یہ سب چڑھائی کر رہے ہیں مدینہ کی طرف، ایک بڑا لشکر آ رہا ہے، تو آپ نے صحابہ کرام کو اکٹھا کیا، ان سے مشورہ کیا کہ اب ہم کیسے اس لشکر کا سامنا کریں، کیا اسٹریٹجی اپنائیں، کیا حکمت عملی ہونی چاہیے۔ تو حضرت سلیمان فارسی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ ہم شہر کے گرد ایک خندق کھود دیتے ہیں، اس طرح ہم شہر کو محفوظ رکھ پائیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی یہ تجویز پسند آئی۔ اس طرح آپ نے دیکھا کہ ہمارے شہر کے کون کون سے علاقے جو ہیں وہ محفوظ ہیں۔ تو پھر غور کرنے کے بعد اندازہ ہوا کہ شمال مغربی سمت ایک ایسا علاقہ ہے جہاں سے دشمن جو ہے وہ حملہ کر سکتا ہے، باقی 3 جو سمتیں تھیں مدینہ کی وہ محفوظ تھیں، تو لہٰذا اس طرف جو تھا وہ خندق کھودنے کا فیصلہ کیا گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے خندق کی کھدائی شروع ہوئی اور تقریباً 6 دن کے اندر اندر یہ خندق کھود لی گئی۔ خندق کی کھدائی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بھی حصہ لیا۔ شدید سردی کا موسم تھا، قحط کا زمانہ تھا، کھانے پینے کی چیزوں کی کمی تھی۔ ان تمام مشکل حالات میں ایک دن حضرت نعیم بن مسعود، جن کا تعلق بنو غطفان سے تھا، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے کہا، بنو غطفان جو تھا وہ بھی دشمنوں کے ساتھ شامل تھا۔ آپ ان کے پاس سے خاموشی سے نبی پاک کے پاس آئے اور کہا کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں لیکن میرے اسلام لانے کا ابھی تک کسی کو پتہ نہیں۔ تو انہیں اس ساری مشکل صورتحال کا اندازہ ہوا کہ یہ تو مسلمانوں کے لیے بہت مشکل وقت ہے۔ چنانچہ آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت لی کہ میں کچھ کرتا ہوں، کوئی تدبیر نکالتا ہوں۔ تو لہٰذا آپ نبی پاک کی اجازت سے بنو قریظہ کے پاس گئے، انہیں سمجھایا کہ دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تمہارے ساتھ معاہدہ ہے، اگر تم ان سے اپنا معاہدہ توڑو گے تو عین ممکن ہے کہ تم اپنی توقعات کے مطابق مسلمانوں کو ختم کر دو، یعنی تم دیکھ رہے ہو کہ تمہارا مسلمانوں کے ساتھ معاہدہ ہے کہ تم دشمن کا ساتھ نہیں دو گے، لیکن چونکہ سب اکٹھے ہو رہے ہیں اور تمہیں پتہ ہے کہ یہ مسلمانوں کو ختم کر دیں گے، تو لہٰذا تم انڈر پریشر آ کے یہ معاہدہ توڑ دو۔ لیکن 1% بھی اگر یہ چانس ہو کہ مسلمان غالب آ جائیں پھر تمہارا کیا بنے گا؟ تو اس کا امکان تو موجود ہے نا، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ ایسی صورت میں باہر سے آئے ہوئے سب لوگ تو محاصرہ اٹھا کر چلے جائیں گے، یعنی انہیں شکست ہوگی، وہ دیکھیں گے مسلمان غالب آ رہے ہیں، وہ بھاگ جائیں گے، تم نے تو یہیں رہنا ہے، یہ تو تمہاری زمین ہے۔ تو پھر کیا ہے، اس لیے بہتر ہوگا کہ ہمراہ اول جو قبائل ہیں ان کا ساتھ دینے سے پہلے تم ضمانت کے طور پہ کہ تم بھاگو گے نہیں ہمیں چھوڑ کے برے حالات میں، تم ان کے کچھ لوگ لے لو جو ان کی قوم سے ہوں اور ان کو بطور ضمانت اپنے پاس رکھ لو یرغمال بنا کر۔ اس کے بعد حضرت نعیم جو تھے وہ ہمراہ اول قبائل کے سرداروں کے پاس گئے، انہیں کہا کہ بنو قریظہ تم لوگوں سے مخلص نہیں ہیں، اب دوسرے کے پاس چلے گئے،
اور وہ تم سے کچھ آدمی بطور یرغمال مانگیں گے، یہ منصوبہ بنا رہے ہیں، تو لہٰذا تمہارے آدمی مسلمانوں کے حوالے کر کے انہیں اپنی وفاداری کا یقین دلا سکیں، وہ ایسا کرنا چاہ رہے ہیں۔ ان کو جا کے یہ بات کہی کہ وہ تم سے ضمانت کے طور پہ کچھ لوگ مانگیں گے کہ ہم تو ضمانت کے طور پہ رکھ رہے ہیں، لیکن اصل میں وہ کیا کریں گے کہ ان لوگوں کو مسلمانوں کے حوالے کر دیں گے، لہٰذا تم ایسا ہرگز نہ کرنا۔ اور ہوا بھی یہی کہ بنو قریظہ گئے ان لوگوں کے پاس اور کہا کہ ٹھیک ہے ہم تمہارا ساتھ دیں گے، لیکن ضمانت کے طور پہ ہمیں چند لوگ دو۔ تو ان کو تو چونکہ اور بات بتا دی گئی تھی، انہوں نے انکار کر دیا کہ ہم اپنے لوگ تمہارے حوالے نہیں کریں گے، تو لہٰذا انہوں نے ان کا ساتھ نہیں دیا۔ یوں ان کے درمیان آپس میں ہی رنجش پھیل گئی، بد اعتمادی کی فضا پھیل گئی۔ پھر کیا ہوا؟ اللہ کی مدد آئی مسلمانوں کی، اللہ نے شدید آندھی چلا دی، جس سے انہوں نے جو آگ کے اپنے خیمے گاڑے تھے وہ سب کے سب اکھڑ گئے، انہوں نے جو دیگیں کھانوں کی چڑھائی ہوئی تھیں وہ سب کی سب الٹ گئیں، ان کے جانور دہشت زدہ ہو کے وہاں سے بھاگ گئے، ایک افراتفری کا عالم تھا، اور یوں بغیر جنگ کیے مسلمان جو تھے اس دشمن سے چھٹکارا پا گئے۔ تو یہی وہ آیات ہیں جس میں ذکر کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے فرشتوں کے لشکر بھی اتارے تھے جو تم دیکھ نہیں سکتے تھے۔ تو اللہ کی مدد آتی ہے، مسلمان چاہے تعداد میں کم ہی کیوں نہ ہو۔ آیت نمبر 21 میں اللہ فرماتے ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اے مسلمانوں تمہارے لیے اللہ کے رسول کی ذات میں ایک بہترین نمونہ ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر کام کر کے دکھایا۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ کا یہ دین ہے جو ہے وہ مشکل ہے، اس کا یہ حکم میرے لیے ماننا انتہائی مشکل ہے، وہ پاسبل ہی نہیں ہے۔ تو جب کسی چیز پر عمل کرنے لگو یا کوئی چیز تمہیں تکلیف دے یا کسی چیز کے مطابق تم عمل کرنا چاہو تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو دیکھو کہ آپ نے اپنی زندگی کس طرح سے گزاری، آپ نے کس موقع پر کیسا عمل کیا۔ ہر چیز کی مثال آپ کی زندگی میں اللہ تعالیٰ نے رکھ دی ہمارے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ اسوہ ہے اس شخص کے لیے جو اللہ سے ملاقات اور آخرت کی امید رکھتا ہو، یعنی ایک نمونہ ہے، ایک سیمپل ہے ہمارے لیے۔ وذکر اللہ کثیرا، اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرتے رہا کرو۔ تو جو نبی کی سنت پر عمل کرے گا اور اللہ کا ذکر کرتا رہے گا، ایسے ہی لوگ جو ہیں وہ اللہ کی جنتوں کو پائیں گے۔ پھر آیت نمبر 23 میں فرمایا من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ، اہل ایمان جو وہ مرد اور لوگ جنہوں نے سچا کر دکھایا وہ عہد جو انہوں نے اللہ سے کیا تھا، بس ان میں سے کچھ تو اپنی نظر پوری کر چکے، یعنی جن لوگوں نے یہ کہا تھا کہ ہم اللہ کے دین کی خاطر اپنی جان تک قربان کر دیں گے، تو ان میں سے کچھ نے تو اپنی نظر پوری کر دی، یعنی کچھ جو ہیں وہ عہد میں شہید ہو چکے۔ وَمِنْهُمْ مَن يَنْتَظِرُ، اور ان میں سے کچھ ہیں جو انتظار کر رہے ہیں۔ دوسرے ایسے ہیں جو ہر وقت قربانی کا جذبہ لیے پھرتے ہیں کہ کب جنگ ہو اور ہم اپنی جان دے دیں اللہ کی راہ میں۔ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا، اور انہوں نے ہرگز کوئی تبدیلی نہیں کی، یعنی ان کے دل کی حالت بدلی نہیں ہے۔ لِيَجْزِيَ اللَّهُ الصَّادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ، تاکہ اللہ سچوں کو ان کی سچائی کا پورا پورا بدلہ دے دے۔ اللہ فرماتے ہیں وَأَوْرَثَكُمْ وَأَرْضَاهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُم، آیت نمبر 27، اور اس نے تمہیں وارث بنا دیا ہے ان کی زمینوں، ان کے گھروں اور ان کے اموال کا، یعنی جن کا اللہ تعالیٰ نے جن علاقوں میں مسلمانوں کو فتوحات ہو چکی تھیں، اور پھر اشارہ کیا گیا، اور اس زمین کا بھی جس پر ابھی تم نے قدم نہیں رکھے، یعنی آنے والی فتوحات کے بارے میں نبی پاک کو خوشخبری دی جا رہی ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ آیت نمبر 28، یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتها، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے اگر تم دنیا کی زندگی اور اس کی زینت چاہتی ہو تو آؤ میں تمہیں کچھ مال و متاع دے کر اچھے طریقے سے رخصت کر دوں۔ بڑی سخت آیت، اس کو واقعہ اعلا بھی کہتے ہیں۔ ہوا یوں تھا کہ جب یکے بعد دیگرے مسلمانوں کو بہت زیادہ فتوحات اللہ کے اذن سے نصیب ہونا شروع ہو گئیں، تو پھر ظاہر مال غنیمت بھی آنا شروع ہو گیا، مسلمان خوشحال ہو گئے۔ ایسے میں ازواج مطہرات، اور اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 4 بیویاں تھیں، انہوں نے آپس میں یہ طے کیا کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا کے کہتے ہیں کہ جو وہ ہمیں نفقہ دیتے ہیں، اخراجات دیتے ہیں، اس میں اضافہ کر دیں، اور کوئی ہمیں بھی خدمت کے لیے غلام یا کوئی لونڈی دے دیں۔
تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ان کا یہ مطالبہ پہنچا تو آپ کو یہ بات پسند نہیں آئی. آپ گھر سے نکل کر مسجد کے بالا خانہ میں چلے گئے. یعنی ایک قسم کا آپ نے ان سے قطع تعلق کر لیا عارضی طور پر. اور پھر کیا ہوا اگلی آیت میں، وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسَنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا. اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول اور آخرت کے گھر کی طالب ہو تو اطمینان رکھو کہ اللہ نے تم جیسی نیک خواتین کے لیے اجر عظیم تیار رکھا ہے. آپشنز دے دی کہ اگر اللہ کے نبی کے ساتھ رہنا ہے، ان کا ساتھ ہے، اور آخرت میں بلند مرتبہ چاہیے ازواج مطہرات کا، تو پھر ایسے ہی رہنا پڑے گا. اور اگر دنیا کی زندگی میں سہولت چاہتے ہو تو ٹھیک ہے، اللہ کے نبی تمہیں مال و متاع دے دیں گے، لیکن پھر تمہاری ان سے علیحدگی ہو جائے گی. اور اس وقت کون سی بیویاں تھیں آپ کی؟ حضرت سودا، حضرت عائشہ، حضرت حفصہ اور حضرت ام سلمہ. اور حضرت زینب بنت جحش سے ابھی آپ کا نکاح نہیں ہوا تھا، لہٰذا ان کے سامنے یہ آپشن رکھ دی گئی. تو لہٰذا سب کی طرف سے ایک ہی جواب آیا کہ ہرگز ہم ایسا نہیں چاہتے، اور یہ مطالبہ انہوں نے آپ سے واپس لے لیا. پھر فرمایا گیا، یا نساء النبی من یأت منکن بفاحشات مبینات یضاعف لها العذاب ضعفین. اے نبی کی بیویوں، تم میں سے جو کوئی کسی کھلی بے حیائی کا ارتکاب کرے گی اسے دگنا عذاب دیا جائے گا. وکان ذلک علی اللہ یسیرا، اور یہ اللہ پر بہت آسان ہے. دراصل کوئی بھی انبیاء علیہ السلام سے اگر غلطی ہوتی تھی تو پکڑ بھی اتنی سخت آتی تھی. ہم نے حضرت یونس علیہ السلام کے معاملے میں دیکھا. اور پھر ظاہر ازواج مطہرات ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کا ایک مقام رکھا ہے. اگر ان کا اجر اتنا زیادہ ہے، مقام اتنا زیادہ ہے، تو پھر غلطی پہ پکڑ بھی اتنی ہی سخت ہے. حضرت ابی ہریرہ سے روایت ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تھی کہ انذر عشیرتک الاقربین، کہ اے نبی آپ اپنے قریبی عزیز و رشتہ داروں کو جو ہم پہلے پڑھ آئے ہیں سورہ شعراء میں، ان سب کو جمع کریں اور دین اسلام کی دعوت دیں. تو آپ نے حضرت علی سے کہا کہ ایک دعوت کا اہتمام کرو. جب سب آ گئے آپ کے قبیلے کے لوگ تو آپ نے مخاطب کر کے کہا، یا بنی قاب بن لوئی، یا بنی مراتہ بن قاب، یا بنی عبد شمس، یا بنی مناف، یا بنی ہاشم، یا بنی عبد المطلب. ہر ایک کو یہی فرمایا، انقذوا انفسکم من النار، اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ. آخر میں آپ نے اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا کو مخاطب کر کے کہا، یا فاطمہ تو بنت محمد انقذی نفسکی من النار فإنی لأملک لکم من اللہ شیئا. اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی فاطمہ، اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ، اس لیے کہ میں تم لوگوں کو اللہ کی گرفت سے بچانے میں کچھ بھی اختیار نہیں رکھتا. اس حدیث کو پڑھ کر یقیناً سب کی آنکھیں کھل گئی ہوں گی کہ آپ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی بری الذمہ ہوئے کہ میں تمہیں نہیں بچا سکوں گا اگر تمہارا کوئی جرم قابل گرفت ہوگا. تو ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ہمیں ہوش کے ناخن لینے چاہیے. عمل عمل عمل، دین عمل کا نام ہے. عمل کریں، گناہ کبیرہ سے بچیں، چھوٹی موٹی خطائیں اللہ معاف کر دیں گے. اللہ تعالی ہم سب کو دین اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و اتوب الیک.